نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح رب زدنی علما حسبنا اللہ ونعم الوکیل حسبنا اللہ ونعم الوکیل حسبنا اللہ ونعم الوکیل نصر من اللہ وفتح قریب نصر من اللہ وفتح قریب نصر من اللہ وفتح قریب۔ میں عاجزہ سیدہ ام علی اپنی تمام جنت کی طلبگار دوستوں فرینڈس فار جنہ کو ایمان، عافیت اور برکت اور آخرت کی تمام کامیابیوں کی دعاؤں کے ساتھ اس دورہ قرآن کی آج کی کلاس کا آغاز اللہ رب العزت کی بھرپور مدد کی دعا اور یقین کے ساتھ کر رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس پورے سفر میں ہمارا مددگار اور معاون ہو۔ اللہ ہم سب کی بہترین حفاظت فرمائے، ہر شر سے، ہر حاسد سے اور ہر شیطان سے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو، ہمارے گھروں کو، اولاد، والدین، شوہر، بہن بھائیوں کو اپنے مقربین میں شمار فرما دے، مخلصین میں شمار فرما لے، متقین میں شمار فرما دے اور ہمارے جنت کے راستے بے حد آسان اور خوبصورت بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ آج دورہ قرآن کا ہمارا دوسرا سیشن ہے، الحمدللہ رب العالمین، اور جو ہماری کلاس ہے، جو فرسٹ والا ہمارا سیشن تھا، اس میں ہم نے جو بھی پوائنٹس جن پہ غور کیا، الحمدللہ ایز اے اسٹوڈنٹ ہم یہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ آپ بھی قرآن کی طالبہ ہیں، میں بھی قرآن کی طالبہ ہوں، اور میری خواہش ہے کہ ہم آخری سانس تک قرآن کی طالبہ رہنے میں ایک بہت زیادہ فرحت، خوشی محسوس کریں، ہمیں لگے کہ زندگی کا مقصد یہ ہے، جو کہ اصل میں زندگی کا مقصد ہے بھی انشاءاللہ تعالی۔ اور آپ سب کو مبارک ہو، ماشاءاللہ، الحمدللہ الحمدللہ، کہ ہم نے نور علی نور کے نام سے ایک یوٹیوب چینل آن ایئر کر دیا ہے، جس میں یہ جو اس وقت کی ریکارڈنگ ہے ہر روز کی، وہ اس میں آئے گی۔ ابھی جو پہلی والی کلاس ہے وہ اپلوڈ ہو چکی ہے الحمدللہ۔ اور یہ جو میری فرینڈز یہاں مجھے بہت عرصے سے جانتی ہیں، ان سب کو الحمدللہ یہ بہت اچھے طریقے سے انہیں پتہ ہے کہ میں لائیو یا ویسے یا آن لائن کسی بھی طرح کی کلاس کرنا نہیں چاہتی تھی۔ میری دوستوں کی محبت ہے جنہوں نے پہلے مجھے مجبور کیا کہ نہیں، اس میں جو کلاس ہے اس کو آپ اس طرح سے واٹس ایپ گروپ پہ کریں، اور اس کے بعد انہی بہنوں نے اس چیز پہ مجبور کر دیا ہے کہ نہیں، ہم اس کو بار بار سننا چاہتے ہیں، تاکہ کچھ چیزیں جو رہ جاتی ہیں، اسکپ ہو جاتی ہیں، کسی وقت کہیں اور مصروفیت ہوتی ہے، یا میری وہ بیٹیاں اور فرینڈز جو جابینز ہیں، تو یہ ان کی صرف ان کے بے حد کہنے پہ الحمدللہ 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 میں نے آج اس کو آن ایئر کر دیا ہے۔ تو نور علی نور کے نام سے چینل ہے، اس کا جو لنک ہے وہ میں آپ سب کو بھیج چکی ہوں، تقریباً سب کو گروپ میں بھی جا چکا ہے، تو اس کو انشاءاللہ العزیز اس کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ کا کوئی پوائنٹ رہ جائے تو اس کو اس پہ سن لیں۔ دوسری چیز یہ کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں نے نیت یہ کی ہے کہ ہم 2 منتھس کے بعد، آفٹر 2 منتھس، جب ہمارا دورہ قرآن تقریباً ہم 5 سے 7 یا 8 سپاروں پہ پہنچ چکے ہوں گے، کیونکہ اس دفعہ ہم نے بہت ڈیٹیل سے پڑھنا ہے انشاءاللہ، تو اس کے بعد ہم تھوڑا تھوڑا ایک ریویژن کا سیشن رکھا کریں گے، تاکہ اگر آپ بالکل بھول گئے ہیں یا کوئی چیز ذہن میں نہیں رہی تو آپ اس کو ریوائز کر لیں، نور علی نور سے دوبارہ سن کے آپ اس کو ریوائز کر لیں، ساتھ ساتھ اس کو پریپیئر کر لیں۔ تو اس میں یہ ہوگا کہ کچھ چیزیں ہماری لانگ ٹرم میموری میں جانی بھی ضروری ہیں، جب ہم بار بار سنیں گے تو انشاءاللہ العزیز وہ ہمیں یاد ہو جائے گا۔ اور میری نیت اس کے اندر صرف یہ ہے انشاءاللہ العزیز کہ آپ سب جو میری فرینڈس فار جنہ ہیں، آپ سب کو انشاءاللہ اتنا بہترین طریقے سے
یہ سب کچھ یاد ہو جائے کہ ہم خود آگے چراغ سے چراغ جلا سکیں، ہم جہاں پہ ہوں ہم وہاں پڑھا سکیں۔ اگر آپ کے فرینڈ سرکل میں ایسی فرینڈز موجود ہیں جو آپ کے ساتھ مل کے قرآن پڑھنا چاہیں تو آپ ان کو پڑھا سکیں انشاءاللہ تعالی، یہ نیت ہے اس کے اندر۔ اور سیکنڈلی جو دوسری نیت ہے وہ یہ ہے کہ جو انسٹیٹیوٹ ہم بنا رہے ہیں العائشہ انسٹیٹیوٹ، اس کے لیے ایک گراؤنڈ، ایک بیس ہمارے پاس جو ہے وہ مہیا ہو، تاکہ ہم اسی سے اس کو مین جو سپورٹ ہم نے دینی ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم نور علی نور کے ذریعے اور اپنے باقی چینلز کے ذریعے اس کو سپورٹ کر سکیں انشاءاللہ۔ تو اس میں اب آپ سب بہنوں سے یہ انفارم بھی کر رہی ہوں اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ اس پہ آپ سب سبسکرائب بھی کریں گے، اور جو بھی آپ کے کامنٹس ہونا یہاں کلاس کے دوران جو آپ چاہ رہے ہوں یا آپ پڑھنا چاہ رہے ہوں یا آپ کرنا چاہ رہے ہوں، وہ کامنٹس بھی وہاں پہ جا کے کرنے ہیں، تاکہ اس کو ہم میکسیمم اور جلدی سے جلدی اتنا اسٹرانگ کر سکیں کہ ہم العائشہ کو اس کی بیس پہ کھڑا کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ تو آپ سب کو مبارک ہو، نور علی نور الحمدللہ پچھلے 5-6 گھنٹے پہلے سے آن ایئر ہو چکا ہے، اور اب ہر روز انشاءاللہ العزیز ہر روز ہماری جو یہ کلاس ہے یہ اس پہ روز آئے گی۔ تقریباً جب ہم 1000 سبسکرائبر ہمارے ہو جائیں گے اس کے بعد لائیو بھی یہ کلاس وہیں ہوا کرے گی، تاکہ کسی کو بھی یہاں پہ جو کنیکٹ کرنے میں پرابلم آتا ہے، جوائن کرنے میں پرابلم آتا ہے، تو وہ سارے مسائل ختم ہو جائیں انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ العزیز۔ تو میں نے سوچا کہ خوشی کی خبر ہے، پہلے اس سے سٹارٹ کر لیا جائے۔ اچھا، اب ہم نے جو ریوائز کیا، مطلب ریوائز کرنا ہے تھوڑا سا اس کو، کہ ہم نے سٹارٹ کیا تھا انٹروڈکشن آف قرآن۔ انٹروڈکشن آف قرآن میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جو نام ہے قرآن کریم کا وہ قرآن کیوں ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر امام راغب اصفہانی جو ڈکشنری کے بہت نون، مطلب ایک ہمارے ماشاء اللہ تعالیٰ ایک ہیں فلاسفر، تو بہت زیادہ کام ہے ان کا ڈکشنری پہ، اتنا کام ہے کہ ہسٹری میں کبھی کوئی ان کو بھلا نہیں سکے گا۔ تو ان کے مطابق قراءۃ الماء فی الحوض، یعنی قرآن پاک کا وہ بیس کیا لیتے ہیں، قراءۃ الماء فی الحوض، یعنی جیسے قرأ سے قرآن ہے نا، تو قراءت یعنی اکٹھا کرنا پانی کو حوض میں، ٹھیک ہے، وہاں سے اس کی وہ بیس لیتے ہیں کہ قرآن کریم وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنایا ہوا بہترین ایک مجموعہ ہے دنیا کے تمام علوم کا، جس میں دنیا کے تمام علوم کو اکٹھا کر دیا گیا ہے۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنی ہسٹری بیان ہوئی وہ ساری موجود ہے، جو کچھ دنیا کے اندر ہوا وہ سب موجود ہے، اور جو ضروری ہے انسان کے لیے جاننا وہ سب موجود ہے، اور رہتی دنیا تک، آخری انسان تک جو اس دنیا میں سانس لے گا، جن علوم کی ضرورت ہے وہ سب موجود ہیں۔ تو قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا وہ معجزہ ہے، اللہ رب العزت کا وہ معجزہ ہے یہ، جس کے اندر ہم جتنا زیادہ ڈوبتے جاتے ہیں ہمارے قلب و نظر اتنے ہی روشن ہوتے جاتے ہیں۔ جیسے چاند کو ریفلیکشن چاہیے نا سورج کی روشنی کا، جو زمین سے ریفلیکٹ ہو کے اس کے اوپر پڑتی ہے، تو انسان کے دل کو جو روشنی چاہیے، انسان کے ضمیر کو جو طاقت چاہیے، انسان کے دماغ کو جو طاقت چاہیے، وہ ساری کی ساری ہمیں کہاں سے مل سکتی ہے؟ قرآن کریم سے۔ یہ اس طرح کا سورج کی طرح کی ایک روشنی ہے، سورج سے بڑھ کے عظیم روشنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ یہ ہمارے ہاتھوں میں، کتنی بڑی رحمت ہے اللہ رب العزت کی کہ ہمارے ہاتھوں میں، الحمدللہ رب العالمین، کتنی بڑی رحمت ہے کہ اللہ نے ہمیں چن لیا اس قرآن کو پڑھنے کے لیے، الحمدللہ رب العالمین۔ تو اس میں سب سے زیادہ ہم نے کس چیز پہ فوکس کرنا ہے کہ یہ ایک سورج سے بھی بڑا سورس آف انرجی ہے، سورج سے بھی بڑا، جس کو ہم ایکسپلین نہیں کر سکتے، کسی سے ریلیٹ نہیں کر سکتے۔ میں اگزامپل دے رہی ہوں کہ روشنی کا سب سے بڑا مجموعہ چونکہ دنیا میں سورج نظر آتا ہے، تو میں اس سے یہ مثال دے رہی ہوں کہ جس طرح سورج سے ریفلیکٹ ہو کے وہی روشنی چاند لے رہا ہے، اور اس کے اندر ایک روشنی پوری رات رہتی ہے، تو ہمارے قلب و نظر کو، ہمارے ضمیر کو، ہماری روح کو جو روشنی دے رہا ہے نا، وہ ریفلیکٹ ہو کے قرآن دے رہا ہے۔ اگر قرآن پاک کو ہم اتنا سنتے رہے، اتنا سمجھتے رہے، اتنا اس پہ غور کرتے رہے، اپنے شب و روز اس پہ لگاتے رہے، تو انشاءاللہ ہماری ذات مجسم وہ خیر بن جائے گی، جو جہاں بیٹھیں گے، جہاں کام کریں گے، جہاں سے گزریں گے،
وہاں پہ وہ خیر کا پیغام دے جائیں گے، جیسے رات کے اندھیرے میں چاند روشنی کرتا ہے۔ وہ ریفلیکشن آئے گا نا قرآن کا، وہ ریفلیکشن آئے گا اس ڈیوائن نالج کا، وہ ریفلیکشن آئے گا اس عظیم گیجٹ کا جو ہمارے ہاتھ میں موجود ہے، جو اللہ تعالیٰ کی دنیا میں اس وقت سب سے بڑی جو نعمت ہے، سب سے بڑی ہمارے پاس میسر جو نعمت ہے وہ قرآن ہے، سب سے بڑی نعمت۔ تو بجائے اس کے کہ ہم شکوہ کرتے رہیں کہ فلاں جگہ پہ اس طرح سے سوسائٹی کا رخ کیوں ہے، فلاں جگہ یہ چیز کیوں ہے، بجائے اس کے کہ ہم ججمنٹل ہو جائیں، ہم لوگوں کے اوپر تبصرہ کریں، بجائے اس کے کہ ہم دل میں کڑھتے رہیں، ہمارا بہت آنسو بہتے رہیں اس چیز پہ کہ اس طرح سے کیوں پھیلا نہیں پا رہے قرآن کو، ہم اپنے حصے کا چراغ جلا دیتے ہیں۔ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جانا تھا اور وہ آگ دہکائی جا رہی تھی تو ایک چڑیا اپنی چونچ میں پانی لاتی تھی اور لا کے وہ اس آگ پہ ڈال دیتی تھی۔ تو اس چڑیا سے سوال کیا گیا کہ یہ جو تم ایک چونچ میں پانی لا رہی ہو، اس سے یہ تم آگ بجھانے میں کامیاب ہو جاؤ گی، اس کی وجہ سے تم یہ آگ بجھانے میں کامیاب ہو جاؤ گی۔ تو اس چڑیا نے یہ جواب دیا کہ میں آگ بجھانے میں تو کامیاب نہیں ہوں گی چونچ میں جو پانی لے رہی ہوں، لیکن جب قیامت میں سوال کیا جائے گا کہ آگ لگانے والے کون تھے اور آگ بجھانے والے کون تھے، تو میں آگ بجھانے والوں میں ضرور شمار ہو جاؤں گی۔ تو میری پیاری فرینڈز، نیت یہی ہے، نورن علی نور سے بھی نیت یہی ہے، فرینڈس فار جنہ سے بھی نیت یہی ہے، ابھی انشاءاللہ العزیز العائشہ سے بھی نیت یہی ہے، انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ العزیز ہمارے جو ابھی اپ کمنگ جو چینلز ہیں ان سے بھی نیت یہی ہے کہ اپنے حصے کی شمع جلانی ہے، اپنے حصے کی شمع جلانی ہے۔ ہم نے نیت صرف یہ رکھنی ہے کہ ہم نے چڑیا کی چونچ میں جو پانی تھا وہ معاشرے میں جہاں کہیں کسی جگہ کے اوپر وہ آگ لگی ہوئی ہے جو قرآن سے دور کر رہی ہے، جس جگہ پہ کہیں وہ آگ لگی ہوئی ہے جو امت کو ڈیوائیڈ کر رہی ہے، کہیں جس جگہ پہ وہ آگ لگی ہوئی ہے جو ہمیں اپنا انر سیلف صحیح طرح سے سمجھنے نہیں دے رہی، جو ہمیں اپنا انر سیلف روشن نہیں کرنے دے رہی، وہ آگ کہیں لگی ہوئی ہے جو ہمیں اپنی آخرت کی صحیح مقام کو پہچاننے نہیں دے رہی، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ فرینڈس فار جنہ ہو، ہم نے کیا کرنا ہے؟ نورن علی نور ہو، ہم نے کیا کرنا ہے؟ مدرز اینڈ ڈاٹرز ہو، ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہمارا جو بچوں کے لیے مدرس کے لیے چینل آ رہا ہے وہ ہو، یا ہمارا جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ چینل آ رہا ہے وہ ہو۔ ہر جگہ سے نیت کیا ہے؟ چڑیا کی چونچ میں جو پانی تھا وہ پانی ڈالتے رہیں گے، اس آگ کو بجھانے کی کوشش کرتے رہیں گے، یہاں پہ نئی شمع جلانے کی کوشش کرتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور اس میں آپ سب فرینڈز، الحمدللہ آپ سب میری بہنیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ کی وہ چوائس ہیں کہ یہاں اس وقت آپ اکٹھے ہیں، آپ سب کوشش کر رہے ہیں کسی نہ کسی تک یہ خیر کا پیغام پہنچانے کی۔ تو انشاءاللہ العزیز اب ہم نے اس چیز کو میکسیمم جگہوں تک پہنچانا ہے کہ نورن علی نور پہ ہم نے اس کو آن ایئر کر دیا۔ نورن علی نور کے نام سے جو چینل ہے، لنک آپ سب کے پاس موجود ہے، آگے اس کو آپ نے پہنچانا ہے۔ اس میں صرف ایک نیت کی ہے، صرف ایک نیت ہے، اللہ کو گواہ بنا کے کہ ہم نے العائشہ کو کھڑا کرنا ہے جو انسٹیٹیوٹ ہے، ہم نے اپنے حصے کی وہ شمع جلانی ہے، ہم نے چڑیا کی چونچ میں جو پانی تھا حضرت ابراہیم کی آگ کو بجھانے کے لیے، ہم نے وہ پانی اس آگ پہ ڈالنا ہے، بس یہ نیت ہے۔ اللہ اسے قبول کر لے، اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ رب العزت ہماری ان کوششوں کو ہمارے لیے وہ خیر بنا دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے جو مقربین ہیں، جو مخلصین ہیں، جو متقین ہیں، اللہ ہمیں ان میں شمار فرما دے۔ صرف یہ نیت ہے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کرے، اللہ رب العزت ہم سب کی مدد فرمائے انشاءاللہ۔ اچھا، اب ہم نے قراءۃ الماء فی الحوض یعنی قرآن کا جو لفظ تھا وہ اس کا بیس ہے اور باب فعلان ہے، فعلان، ٹھیک ہے، جو کہ میکسیمم کو ان لمیٹڈ کو شو کرتا ہے۔ عربک میں جو بھی ورڈ ان لمیٹڈ کے سینس میں آنا ہوتا ہے اس کو باب فعلان کے وزن پہ رکھا جاتا ہے، جیسے کہ رمضان، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح قرآن ہے یعنی کہ مچ ریڈیبل، دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن کریم ہے، الحمدللہ۔ اللہ کا یہ معجزہ یہاں سے بھی ثابت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو معجزہ دیا وہ اتنا بڑا معجزہ ہے کہ دنیا میں آج تک تمام تر اس کے خلاف سازشوں کے باوجود یہ جو معجزہ ہمارے ہاتھ میں اس وقت ہے، یہ جو قرآن کریم ہے، یہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، ہسٹری میں بھی
اور انشاءاللہ ان فیوچر بھی یہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب رہے گی. اور جو لوگ اس کو سمجھ کے آگے بڑھتے ہیں ان کی کامیابی کا ذمہ، ان کی حفاظت کا ذمہ، جیسے قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ کا ہے، اسی طرح جو خود کو پیش کر دیتے ہیں، جو اس راستے پہ قدم بڑھا دیتے ہیں، جو اس راستے پہ قدم اٹھا لیتے ہیں، ان کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ رب العزت کا ہے انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز. تو بغیر گھبرائے سیدھے راستے پہ انشاءاللہ نور علی نور کو سنتے رہیں گے، انشاءاللہ العزیز اس فورم سے اپنا کام کرتے رہیں گے. فرینڈس فار جنہ کے نام سے فیس بک پیج اور جو انسٹا ہے اس پہ پیج، دونوں پہ آج سے ہم کر رہے ہیں فرینڈس فار جنہ کے نام سے. اور فرینڈس فار جنہ کے نام سے جو پیج ہے اسی کے اوپر ہمارے تمام چینلز آئیں گے. ایک چینل انشاءاللہ العزیز مدرز اینڈ ڈاٹرز ہے، جو ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں، ہم مارننگ شو جو خواتین دیکھتی ہیں ان کے لیے ایک اس طرح کا انفارمیٹیو پروگرام لا رہے ہیں جس کے اندر خواتین تمام تر جو ہے اپنے مسائل کو سن سکیں گی، اس کے جواب سن سکیں گی، اس میں ان کی زندگی سے ریلیٹڈ بات ہوگی اور ان کی صبح ان کی شام سے ریلیٹڈ بات ہوگی. ایک ہے. نمبر 2 انشاءاللہ العزیز 15 ڈیز کے بعد اسی پہ بچوں کا ایک چینل ہے جس میں مدرس کے، بچوں کے، ان کے سائیکولوجیکل ایشوز، ان کی ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ایشوز، ان کی اسلامک جو پوائنٹ آف ویو سے تربیت ہے اس سے ریلیٹڈ ایشوز پہ ہم کام کر رہے ہیں الحمدللہ. 3 ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ پہ ایک چینل لا رہے ہیں جس میں سیرت ہی کو پڑھیں گے ہم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ، سیرت مبارکہ، اور اس سے کس طریقے سے اس وقت ہم نے کس کس چیز کو ریلیٹ کر کے کس طریقے سے ہم نے اس سے جڑنا ہے، سارا کا سارا ہمارا اس کے اندر یہ ہوگا. نور علی نور پہ قرآن کی تفسیر ہے، ٹھیک ہے. اور فرینڈس فار جنہ ہمارا وہ ایک گروپ ہے، ایک فلیگ ہے جس کے انڈر یہ سب کام ہونے ہیں انشاءاللہ تعالی. تو اس میں آپ سب نے ہمارے ساتھ رہنا ہے. اس میں جتنا زیادہ ہم اپنا حصہ ڈال سکے، ہم جتنا زیادہ اس سے خیر کے پیغام کو آگے پہنچا سکے انشاءاللہ العزیز، اللہ رب العزت کی رحمت سے امید ہے اتنی ہی قبولیت انشاءاللہ ہمارے نصیب میں آ جائے گی. اللہ اپنی رحمتوں کے معاملات رکھے. اچھا، انٹروڈکشن آف قرآن میں ہم نے قرآن کا لفظ پڑھ لیا کہ قرآن جو ہے اس کا مطلب ہے دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب. اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ سبجیکٹ آف دا قرآن کیا ہے. سبجیکٹ آف دا قرآن انسانیت ہے، ہیومینٹی ہے. اسلام نے جب بھی ہم فلسفی پڑھتے ہیں قرآن کی جو انسانیت کے لیے ہے، انسان کے لیے، تو بالکل کلیئر کٹ ہمیں یہ چیز سورہ احزاب کے اندر ہم پڑھتے ہیں، اور وہ جو آیت ہے وہ آیت نمبر 57 ہے، اور اس کو میں دوبارہ کل کی کلاس میں بھی مزید کلیئر کر دوں گی. تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آدم کو تکریم کے لیے پیدا کیا ہے، احترام کے لیے پیدا کیا ہے. تو انسانیت سے جو مذہب محبت کرتا ہے وہ کتنا خوبصورت مذہب ہوگا. مسلمان تو اس سے بہت اوپر کی ڈگری ہے نا، پھر مومنین ان سے بھی اوپر کی ڈگری ہیں، پھر متقین ان سے اوپر کی ڈگری ہیں، پھر مخلصین ان سے اوپر کی ڈگری ہیں. تو اور اللہ تعالیٰ کے مقربین سب سے اللہ کے قریب لوگ ہیں. تو یہ ایک ایک جو سیڑھی ہے یہ تو ہم نے چڑھنا ہے اللہ ہی کی رحمت سے، اللہ ہی کے کرم سے. اس وقت آپ سب جو قرآن کلاس میں اکٹھے ہیں نا، یہ میری اور آپ کی چوائس نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کی چوائس ہے. آپ کے قرآن پڑھنے کے پیچھے آپ کے کسی پیارے کی دعا ہے، آپ کے ماں باپ کی، آپ کے کسی محبت والے رشتے کی دعا ہے جو قرآن کریم اس وقت آپ کے ہاتھوں میں ہے. میرے ساتھ میری محبت کرنے والی ہستیوں کی دعا ہے جو قرآن کریم اس وقت میرے ہاتھ میں ہے. یہ انسان کے بس کا کام نہیں ہے. اللہ رب العزت تو یہ پہاڑ پہ، کوہ طور پہ اگر نازل فرماتے وہ جل کے خاک ہو جاتا. ہم نے ابھی دورہ قرآن مکمل کیا، ہم نے پڑھا ہے یہ سب کچھ الحمدللہ. تو قرآن کریم جو عظیم ترین دنیا کی کتاب ہے، اس کے اندر اس کا سبجیکٹ کیا ہے؟ انسانیت ہے، ہیومینٹی ہے. ہم نے انسانوں کی عزت کرنی ہے. ہم نے کسی انسان کو اپنی ذات سے، اپنی زبان سے تکلیف پہنچانے کی کوشش نہیں کرنی. ہم نے کسی جگہ پہ غرور نہیں کرنا کہ ہم کسی سے بہتر ہیں. ہم نے کسی جگہ پہ غرور نہیں کرنا کہ ہمارا علم یا ہماری کوئی بھی جو چیز ہے وہ کسی سے بہتر ہے، کیونکہ جو ہے وہ اللہ کی دین ہے، جو ہے وہ اللہ نے دیا ہے، جو ہے وہ اللہ کی امانت ہے. اس کو استعمال تو کیا جا سکتا ہے، اس پہ غرور نہیں کیا جا سکتا. جتنی طرح کی کوالٹیز ہمارے پاس ہیں ان کو اللہ کے راستے میں لگانا ہے. اگر ہم ایسے ہو گئے تو انشاءاللہ پھر ہم نے اپنے آپ کو یہ بتانا ہے کہ اب اللہ کے ہم قبول ہیں. پھر ہم نے اس پہ خوش رہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قبول کر لیا. اور اگر ہم نے اپنے تمام نالج کو، اپنی تمام صلاحیتوں کو، اپنی دولت کو، اپنے جو بھی جاہ و حشم ہمارے پاس موجود ہے اسے اپنی ذات تک رکھ کے غرور کرنے کی کوشش کی، تو پھر ہم نے خود کو الارم بجانے ہیں کہ اس کا مطلب اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے، اس کا مطلب کہ ریجیکشن ہے.
تو جتنی چیزیں ہم اللہ کے راستے میں لگاتے جائیں گے، چاہے وہ محبت ہے، چاہے وہ علم ہے، چاہے وہ مال ہے، چاہے ہماری کوئی صلاحیت ہے، ہمارا گھر ہے، ہماری اولاد ہے، جو کچھ اللہ کے راستے میں استعمال ہو رہا ہے وہی منظور ہے اللہ کے یہاں، اور اسی کے بارے میں ہمیں یہ تسلی ہونی چاہیے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے۔ تو سبجیکٹ جب انسانیت ہے قرآن کا، تو پھر ہماری ذات ہم نے کیسی بنانی ہے؟ ہم نے کس چیز پہ غور کیا تھا کہ حدیث ہے کہ کم از کم ہمارا کرائٹیریا کیا ہونا چاہیے، ہماری زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہماری زبان اتنی تیز کبھی نہ ہو کہ اس کی تیزی سے کسی کا دل ٹوٹ جائے، اس کی تیزی سے کسی کی آنکھ سے آنسو بہنے لگیں، اس کی تیزی سے کوئی کئی راتوں تک، کئی دنوں تک یہ سوچتا رہے کہ میں کیوں اتنا کمتر ہوں۔ ہم نے کبھی اپنی زبان کو اس طرح استعمال نہیں کرنا، اور ہاتھ کو تو بالکل کسی نہ انسان کے خلاف نہ مسلمان کے خلاف استعمال کر ہی نہیں سکتے ہم، کیونکہ سبجیکٹ آف دا قرآن ہیومینٹی ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھے تھے رائٹس آف دا قرآن کیا ہے، ٹھیک ہے، قرآن پاک کے ہم پہ جو حقوق ہیں، یعنی ہم پہ فرض کر دی گئی ہیں 5 چیزیں قرآن پاک کے حوالے سے، اور قرآن کریم یا تو ہمارے حق میں قیامت میں گواہی دے گا یا ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ ایک گواہی ضرور دے گا قرآن، اور اس کی گواہی کے بغیر ہمارے نامہ اعمال میں جو کچھ بھی ہے اس کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔ تو قرآن کریم جن کے حق میں گواہی دے گا وہ گواہی قبول کی جائے گی، 2 چیزوں کی گواہی قبول کی جائے گی، روزے کی بھی اور قرآن کی بھی۔ تو قرآن کریم کیا گواہی دے گا کہ یہ مجھے محبت کرتے تھے، یہ مجھے پڑھتے رہے، مجھے سمجھتے رہے، یہ مجھے آگے پہنچانے کی کوشش کرتے رہے، ان کی زندگی کی بنیاد قرآن ہی رہا، ٹھیک ہے، تو یہ گواہی اللہ رب العزت قبول فرمائیں گے۔ اور اگر اگینسٹ گواہی ہوئی تو وہ گواہی بھی قبول کی جائے گی کہ انہوں نے اگنور کیا، انہوں نے الماریوں میں طاق میں سجا کے رکھ دیا، انہوں نے مجھے بھلا دیا، انہوں نے مجھے کھولنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھی، زندگی کے ہر مسئلے میں یہ ادھر ادھر لوگوں کے پاس جاتے رہے، یہ اپنے فہم و شعور پہ بھروسہ کرتے رہے، لیکن انہوں نے کبھی بھی مجھے اپنے دل سے لگانے کی کوشش نہیں کی۔ تو جب یہ خدا نہ خواستہ یہ جو خلاف والی گواہی ہے یہ ہمارے خلاف آ گئی نا، تو پھر نامہ اعمال میں جو بھی ہوا وہ پھر ہمارا کچھ بھی نہیں کیا جا سکے گا، کچھ بھی نہیں ہو سکے گا ہمارے لیے۔ تو ہم نے قرآن کی گواہی کو اپنے حق میں کرنا ہے۔ اب جب ہم نے قرآن کی گواہی کو اپنے حق میں کرنا ہے تو قرآن کریم کے 5 حقوق ہیں۔ نمبر 1، اس کو اللہ کی کتاب ماننا، اس کو اللہ کی کتاب ماننا۔ میں 2 دفعہ میں نے یہ جملہ بولا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اتنے کمزور ہمارا ایمان ہو چکا ہے، اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ ہم قرآن پڑھیں گے، پڑھنے کے بعد ہماری زبان سے وہ آیات ادا ہوتی ہیں، لیکن وہ ہمارے دل تک نہیں اتر رہی ہوتی، اور ہم اس پہ عمل بھی نہیں کر رہے ہوتے۔ اس کا مطلب ہے کہ ڈاؤٹ ہے، اس کا مطلب ہے کہ ڈاؤٹ ہے۔ جب ہمیں یقین ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، جب ہمیں یقین ہے کہ یہ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے مسلمانوں تک پہنچا دی، اور رہتی دنیا تک اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا۔ آج تک 1447 گزر رہا ہے، 1447 ہجری ہے یہ، آج تک کوئی اس کے اندر ایک زیر زبر پیش کی تحریف نہیں کر سکا۔ دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو اسلام کے اگینسٹ ہیں، دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو اس کے اگینسٹ کام کر رہے ہیں، جو باقاعدہ اپنے تھنک ٹینک بنا کے بہت ساری دک و دو کر کے، بہت ساری اپنے لوگوں کو اس کے خلاف انوالو کر کے، جنہوں نے کہاں کہاں کوشش نہیں کی ہوگی کہ قرآن کریم میں کسی طرح کوئی تبدیلی کر دیں، نہیں کر سکے اور نہیں کر سکیں گے، قیامت تک نہیں کر سکیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو یہ کتاب جو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہم جب سورہ بقرہ شروع کرتے ہیں تو ہم جو دوسری آیت ہے الف لام میم کے بعد جو دوسری آیت ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ جو لا ریب فیہ ہے نا، اس کو ہم نے اپنے دل پہ لکھ لینا ہے کہ وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، وہ کتاب جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے اس کو اپنے دل پہ لکھ لینا ہے، اس آیت کو، اس کے پہلے حق کو ادا کرنے کے لیے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ دوسرا حق کیا ہے، ٹھیک ہے، جب ہم رائٹس آف قرآن پڑھتے ہیں، سیکنڈ رائٹ کیا ہے قرآن کا، اس کو صحیح طریقے سے صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا۔ اچھا، یہ کوئی آپشن نہیں دی گئی، یہ مینڈیٹری ہے، یہ کمپلسری ہے، یہ اس طرح کی چیز ہے کہ اس کو اگر ہم نے نہ کیا تو نہ قبر میں قرآن ہمارے ساتھ ہوگا، نہ حشر میں قرآن ہمارے ساتھ ہوگا، اور نہ ہم جنت کی سیڑھیاں چڑھ سکیں گے، جس جنت کے لیے ہم نے پورے شعبان میں، پورے رمضان میں اللہ تعالیٰ کے آگے
اشک بہائیں اپنے کہ اللہ رب العزت ہمیں جنت الفردوس عطا کیجیے گا، اللہ جنت الفردوس کا وسط عطا کیجیے گا. تو وہ جو سفر ہے نا وہ بغیر قرآن کے حاصل نہیں ہو سکتا، وہ بغیر قرآن کے وہ سفر طے ہی نہیں ہو سکتا، بغیر قرآن کے وہ منزل مل ہی نہیں سکتی. تو وہاں پہ کیا چیز ضروری ہے؟ صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا. اور اب ہم یہ بھی نہیں کہہ سکیں گے کہ ہم اپنے گھر سے نہیں نکل سکے، ہم کسی ایسی جگہ تک پہنچ نہیں سکے، کیونکہ یہ جتنے گیجٹس اس وقت میرے سامنے ہیں، جتنے موبائل ہمارے ہاتھ میں ہیں، جتنا اس وقت جو سوشل میڈیا ہے اس کے تھرو جہاں بہت نیگیٹیوٹی پھیلائی جا رہی ہے وہاں بہت پازیٹیو کام بھی ہو رہے ہیں. جتنا آسان ہو گیا ہے قرآن کو پڑھنا، ہم ایک کلک پہ ڈھونڈ سکتے ہیں کہ کہاں قرآن پڑھایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، کس جگہ صحیح تجوید کے ساتھ قرآن پڑھایا جا رہا ہے. تو انشاءاللہ اس تک پہنچنا اور اس کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا اور صحیح محبت کے ساتھ تلاوت کرنا. اور جب تلاوت کرنا اس وقت یہ سوچ کے تلاوت کرنا کہ یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ اکبر، ہمارا نصیب کہ ہم جیسے گناہ گار انسان اور اللہ رب العزت کا کلام ہماری زبان پہ. کتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے، کتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے. جب انسان یہ دو چیزوں کا تصور کر لینا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ہم تک پہنچائی گئی، آپ یقین کریں قرآن پاک کی تلاوت کا لطف بالکل بدل جاتا ہے. آپ کی آواز کا اتار چڑھاؤ بدل جاتا ہے، آپ کے دل کی جو کیفیت ہے وہ بدل جاتی ہے. اس قرآن کا آپ کے دماغ پہ، پوری شخصیت پہ جو اثر ہو رہا ہے وہ بدل جاتا ہے، جو آپ کے گھر کی فضا کے اندر اثر ہو رہا ہے وہ بدل جاتا ہے. تو انشاءاللہ العزیز ہم نے وہ قرآن کریم اس تجوید کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنی ہے، اس تجوید کے ساتھ اس کو صحیح معنوں میں پڑھنے کی کوشش کرنی ہے کہ ہم سب کی تلاوت اتنی خوبصورت ہو جائے کہ جب ہم جنت میں تلاوت کر رہے ہوں، جب ہم جنت میں تلاوت کر رہے ہوں تو ہم جنت الفردوس میں ہوں انشاءاللہ العزیز. تو اس کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ صحیح جگہ تک پہنچنا ضروری ہے. الحمدللہ رب العالمین کے فرینڈس فار جنہ کی جو ایک ایڈمن ہے وہ ماشاءاللہ بہترین قاریہ بھی ہیں، بہترین حافظہ بھی ہیں. اور ہم یہاں سے بھی اس چیز کو اناؤنس کر رہے ہیں نور علی نور پہ ہی یا اسی فورم کے انڈر کسی بھی ایک ہمارا جو ہوگا چینل اس کے اوپر ہم تجوید پڑھائیں گے بہترین بیسٹ پاسبل اساتذہ کے ساتھ انشاءاللہ جو پڑھا سکے. تو الحمدللہ یہ چیز اللہ پاک نے ہمارے لیے آسان کر دی ہے. اس کے بعد جو تھرڈ رائٹ ہے قرآن کا، جو تیسرا حق ہے قرآن پاک کا، وہ کیا ہے؟ اس کو صحیح طریقے سے سمجھنا. قرآن پاک کو صحیح طریقے سے سمجھنا ہمارے اوپر کمپلسری ہے، مینڈیٹری ہے. اگر ہم صحیح طرح سمجھے بغیر دنیا سے چلے گئے تو قرآن ہمارے حق میں گواہی نہیں دے گا. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپشنل ہے کہ ٹھیک ہے کر لی تو کوئی بات نہیں کی تب بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. قرآن کریم کو بالکل صحیح اسپرٹ کے ساتھ، ٹرو اسپرٹ کے ساتھ، اس کے صحیح معنی اور مفہوم کے ساتھ، اس کے الفاظ میں ایک ایک لفظ میں جو ڈیپتھ ہے اس کے ساتھ اس کو پڑھنا بالکل فرض ہے. تو الحمدللہ رب العالمین کے یہ فرض اس وقت اس فورم پہ اس کلاس میں ہم ادا کرنے کے لیے ہی اکٹھے ہیں. اور نور علی نور جو چینل ہے اس کا مقصد بھی 100% یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کو صحیح ٹرو اسپرٹ کے ساتھ پڑھ سکیں اور اس کو صحیح معنوں میں ہم انڈرسٹینڈ کر سکیں. تو اس چیز کے لیے الحمدللہ اس وقت ہم قرآن پاک کا نام اور اس کے فرائض جو ہیں ان کو صحیح طرح سے پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ جیسے جیسے یہ سلسلہ آگے جائے گا قرآن کریم اللہ کی رحمت سے ہمارے دل میں اترتا جائے گا. اس کے لیے 3 اسٹیپس پلان کیے ہیں. نمبر 1 یہ کہ ہم یہ دورہ تفسیر جو ہم نے شروع کیا اس کو مکمل کریں گے. نمبر 2 یہ کہ اس میں ہم بہت ساری تفاسیر سے کنسلٹ کر کے اس کے بعد جو بھی اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا علم ہے جو جہاں تک اللہ نے پہنچایا ہے اس تمام تر کو استعمال کرتے ہوئے ہم اس قرآن کو یہاں پہ پڑھ رہے ہیں. 3rd یہ ہے کہ میں ہر روز آپ کو قرآن کا ایک لفظ لکھواؤں گی، ٹھیک ہے، اور جب ہم 500 ورڈز کمپلیٹ کریں گے، 500 ورڈز جب ہم کمپلیٹ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم 75% قرآن کا مطلب بہترین طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے. اگر وہ 500 لفظ آپ نے یاد کر لیے تو آپ ایک ایسی چلتی پھرتی ڈکشنری بن جائیں گے جس کے سامنے جہاں سے بھی قرآن کھولا جائے گا
وہ اس کو بہترین سمجھ میں آ رہا ہوگا, بہترین طریقے سے اس کو سمجھ میں آ رہا ہوگا. تو ہر لفظ کو امپورٹنس دیجیے گا, ہر لفظ کو اہمیت دینی ہے ہم نے, ٹھیک ہے. ٹوٹل 500 ورڈز ہم کریں گے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ جیسے جیسے ابھی فلو میں آتا جائے گا نا, یہ ہمارا جو سین ہے اس کا نور علی نور کا, تو اس کے اوپر ڈکشنری الگ سے ہم اپلوڈ کرتے جائیں گے, ٹھیک ہے. اور یہاں پہ ہر روز ہم ایک لفظ کریں گے, اور اس کا میں آپ کو بتاؤں گی کتنے دفعہ وہ قرآن پاک میں آیا ہے, اور کتنی دفعہ ہم اس کو ایک لفظ کو پڑھنے کے بعد ہم کتنے % قرآن کو سمجھ سکتے ہیں. تو 500 ورڈز ہم نے کرنے ہیں, 500, ٹھیک ہے. اس وقت ہوپ فلی آپ سب کے ہاتھ میں کاپی پین, کوئی بھی نوٹ بک, کوئی بھی آپ کا جو کوئی بھی پیج آپ کے پاس یقیناً ہوگا, کیونکہ میں نے ریکویسٹ کی ہے بار بار کہ آپ کے پاس ایک نوٹ پیڈ, ایک ڈائری اور ایک پین ہونا چاہیے. تو جو فرسٹ ورڈ ہے نا اس کا ہم ابتدا کر رہے ہیں ان 500 جو لفظوں کو کرنے کی. جو فرسٹ ورڈ ہے اس کے اندر, اب یہ قرآن پاک میں کتنی جگہ پہ آیا ہے, 226 آیات میں آیا ہے یہ والا لفظ. کتنی آیات میں آیا ہے, 226 آیات میں آیا ہے یہ ورڈ, ٹھیک ہے. اور اس ایک ورڈ کو سمجھنے کے بعد جب اس کی پوری جو اس لفظ کی جو پوری گردان ہے وہ آپ کو سمجھ میں آئے گی نا, تو آپ قرآن کو ہر جگہ پہ جہاں پہ بھی یہ لفظ دیکھیں گے 1 سیکنڈ میں آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا. شروع کے ورڈز میں نے بہت ایزی والے لیے ہیں, اور پھر آہستہ آہستہ ہم جو ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں لیکن بہت زیادہ جگہوں پہ آئے ہیں ان کو پڑھنا شروع کر دیں گے. تو فرسٹ ورڈ ہے ہاذا, ہاذا, ہاذا یہ, ہاذا یہ, ٹھیک ہے. ہاذا کا مطلب کیا ہے, یہ. اور یہ لفظ کتنی جگہ پہ آیا ہے, ہوپ فلی آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا, ٹھیک ہے. یہ لفظ کتنی جگہ پہ آیا ہے, 226 آیات میں آیا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کی مثال جیسے ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم, یقیناً اللہ ہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے, بس اسی کی بندگی کرو, یہی سیدھا راستہ ہے. تو اب آپ جب بھی قرآن کی تلاوت کریں گے آپ ڈفرینٹ کلرز کے نا وہ لے لیں, کوئی بھی مطلب اپنا ایک قرآن اس طرح سے پڑھیں کہ جو تجوید کے رولز ہیں وہ کلرڈ قرآن لیں, اس کے اندر مینشن ہوتے ہیں, یہاں پہ جب تجوید پڑھائی جائے گی تو وہ رولز آپ کی سمجھ میں آتے جائیں گے. سیکنڈلی آپ کوئی بھی کلر استعمال کریں اس ورڈ کے اوپر, ایک کلر کر لیں, کوئی ایک کلر, ٹھیک ہے. تو جتنی آپ نے تلاوت کرنی ہے نا اس میں آپ نے ہاذا پہ وہ کلر کر دینا ہے. جب 500 ورڈز آپ کے کمپلیٹ ہوں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ آپ مجھے خود بتا رہے ہوں گے کہ ہمارا 75% جو قرآن پاک کا وہ عربک کا حصہ ہے وہ ہمیں آتا ہے, اب ہمیں وہ آتا ہے, ٹھیک ہے. تو فرسٹ ورڈ کیا ہے, ہاذا, آج کا ورڈ یہ ہو گیا, ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ پہلا حق ہے, تیسرا حق ہے قرآن پاک کا جو ہم نے ادا کرنا ہے. جی جی, ہاذا کا کیا لفظی ترجمہ کیا ہے؟ یہ اور یہ وہی ہاذا جو دو چشمی ہے سے, جی جو دو چشمی, جی جو دو چشمی ہے سے لکھا جاتا ہے وہی ہاذا ہے, اور اس کا مطلب ہے یہ, ٹھیک ہے. تو جب بھی آپ کی اب نظروں سے گزرے گا نا یہ 500 ورڈز آپ نے کاؤنٹ کرنے ہیں, اس میں ڈفرینٹ کلرز آپ کے پاس ہونے چاہیے. جیسے ابھی ہاذی ہی اگلا ورڈ ہوگا, ٹھیک ہے, اگر تو جو لائٹ یلو آپ ایک جو ملتے جلتے لفظ ہوں گے نا ان کے لیے ایک کلر استعمال کریں. پھر ہم اس سے اگلے پہ چلے جائیں گے جب ورڈ پہ, ٹھیک ہے, ذالکا پہ چلے جائیں گے, یا ہم کسی اور اگلے لفظ پہ چلے جائیں گے, اس کی جتنی طرح کے لفظ ہیں اس کے لیے دوسرا کلر استعمال کریں. پھر ہم مشکل لفظوں پہ چلے جائیں گے. فار ایگزامپل میں آپ کو تھوڑا سا سمجھاتی ہوں تاکہ آپ کو کلیئر ہو کہ انشاءاللہ ہم کس طریقے سے اس کو پڑھنے جا رہے ہیں. اب ما ایک لفظ ہے, میم پہ زبر, عین پہ زبر, ما, ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے ساتھ, ہمراہ. اب یہ لفظ قرآن پاک میں 158 آیات میں آیا ہے, 158 آیات میں, جیسے ان اللہ مع الصابرین. تو اسی طرح جب ہم ما پڑھیں گے نا تو وہ آپ نے ایک اور اس کو کر لینا ہے. پھر ہم الا پڑھیں گے, عین پہ زبر, لام پہ زبر, الا, پر, اوپر, اس کا مطلب ہے الا, پر یا اوپر, ٹھیک ہے. یہ قرآن پاک میں 770 ٹائمز آیا ہے, 770 ٹائمز آیا ہے. تو اس طرح میں فار ایگزامپل یعنی کہ یہ ورڈز کچھ آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں تاکہ آپ کو آپ کے دل میں خوشی بڑھے کہ ہم ایک بہت کمپریہنسو طریقے سے قرآن پاک کو کرنے جا رہے ہیں. اسی طرح پہ آخرہ کا لفظ آپ نے پڑھ لیا, جب آئے گا یہ آگے, آخرہ کا لفظ آپ نے پڑھا, یہ قرآن پاک میں 115 ٹائمز آتا ہے, 115 دفعہ یہ لفظ آتا ہے, ٹھیک ہے. اس طرح سے انشاءاللہ تعالی جب ہم یہ لفظ کرتے جائیں گے نا اور ہمارے 500 ورڈز انشاءاللہ العزیز کمپلیٹ ہو جائیں گے تو ہم
75% قرآن کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہوں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ عربک ڈکشنری سے میں آپ کو چیزیں ایڈ کرواؤں گی تاکہ اسی لفظ کی زیر زبر پیش کی حرکت کی تبدیلی کے ساتھ جب یہ چیز آپ انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ یہ لفظ 1 کے لیے استعمال ہوا ہے, 2 کے لیے استعمال ہوا ہے, 4 کے لیے استعمال ہوا ہے, مرد کے لیے استعمال ہوا ہے یا عورت کے لیے استعمال ہوا ہے. لیکن میں اس چیز کو اتنا سمپل وے میں انشاءاللہ بیان کرنا چاہ رہی ہوں کہ آپ کو جب یہ 500 ورڈز آپ کمپلیٹ کریں انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کے حکم سے, جب یہ 500 ورڈز ہمارے کمپلیٹ ہوں تو ہم 75% قرآن کی جو عربی ہے اس کو سمجھ رہے ہوں اور 100% ہم اس کی گرامر کو سمجھ رہے ہوں, 100% ہم اس کی گرامر کو سمجھ رہے ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ العزیز اللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے, اس کو آسان رکھے ہمارے لیے انشاءاللہ. اور جو علوم القرآن کی کلاس ہے اس کے اندر ہماری 100% کوشش ہے کہ آپ اس طرح قرآن کو پڑھ لیں انشاءاللہ کہ دنیا کے کسی علم پہ بات ہو رہی ہو آپ کے پاس آیات کے ریفرنس موجود ہوں. تو اس میں کئی اینگل سے ہم یہ دورہ تفسیر کر رہے ہیں, تمام تفاسیر سے الحمدللہ اس میں کنسلٹ کر کے ایز اے اسٹوڈنٹ اور عربک ڈکشنری اور عربک گرامر کے ساتھ اور علوم القرآن کے ساتھ ہم اس کو مکمل کریں گے انشاءاللہ. تو اب جو تھرڈ رائٹ آف قرآن ہے, تیسرا جو قرآن کا حق ہے وہ ادا ہو رہا ہوگا. ٹھیک ہے کہ ہمیں قرآن پاک کی لینگویج سمجھ آنے لگے گی, ہمیں عربک سمجھ آنے لگے گی, ہم کہیں پہ بھی عربی زبان میں کوئی حدیث لکھی ہوئی ہوگی, کوئی آیت لکھی ہوئی ہوگی تو اس کو ہم انڈرسٹینڈ کر رہے ہوں گے. سیکنڈ نمبر پہ یہ کہ ہم صحیح معنوں میں قرآن پاک کا ترجمہ سمجھ رہے ہوں گے. اور تھرڈ نمبر پہ یہ کہ کس علم کے بارے میں قرآن میں کس جگہ کس کانٹیکسٹ میں ذکر آیا ہم اس کو انڈرسٹینڈ کرنے والے ہوں گے اور اس کو آگے بیان کرنے والے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے, اب یہ سارے پوائنٹس ہیں جس کو اگر ہم نے صحیح طریقے سے کر لیا انشاءاللہ العزیز تو کیا ہوگا کہ ہم قرآن پاک کا تیسرا حق کہ قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھنا وہ ہمارا ادا ہو جائے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اس معاملے میں ہمارے لیے بے حد آسانی کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں چنے رکھے اس کام کے لیے, اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اس کے لیے نرم رکھے, اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں اس کے لیے برکت دے دے انشاءاللہ. اس کے بعد فورتھ رائٹ کیا ہے؟ قرآن پاک کا فورتھ جو رائٹ ہے وہ کیا ہے؟ اس پہ عمل کرنا, اس پہ عمل کرنا. اب پڑھ لیا, اللہ کی کتاب مان لیا, اللہ کی کتاب مان کے بہترین تجوید کے ساتھ پڑھ لیا, پڑھنے کے بعد الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو صحیح طرح سمجھ لیا. یہ 3 کام جب ہم نے کر لیے پھر چوتھا کام ہم پہ فرض ہے اور وہ بھی ہمارے پاس آپشن نہیں ہے. یہ ہمارے سے سوال کیا جانا ہے کہ اس کو سمجھا تھا تو پھر کس حد تک عمل کیا تھا. تو جب ہم اس کو سمجھنے والوں میں ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, جب یہ قرآن ہمیں سمجھ آنے لگے گا تو دیکھیں قرآن کا ایک معجزہ ہے, قرآن پاک کی ایک پاور ہے, اس میں کسی انسان کا کوئی کمال نہیں ہوتا. قرآن کی یہ پاور ہے, یہ خود دل میں اترتا ہے. جب اللہ نے آپ کو چن لیا ہے نا قرآن کے لیے, جب آپ نے اپنا یہ وقت نکال لیا ہے قرآن کے لیے, اور یہاں اگر کوئی چیز اسکپ ہو رہی ہے یا آپ نے بار بار سننا ہے تو نور علی نور بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دیا ہے کہ اس پہ آپ اس کو بار بار سن سکیں گے, بار بار اپنی چیزوں کو کریکٹ کر سکیں گے. جب یہ چیز اللہ پاک کی رحمت سے ہمارے لیے ہو گئی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ عمل کرنا, پہلی بات تو قرآن کا معجزہ ہے کہ آسان ہو جائے گا. قرآن خود آسان ہو جاتا ہے اس انسان کے لیے جو اسے سمجھنا چاہے, جو اسے پڑھنا چاہے, جو اس پہ غور کرنا چاہے. یہ بہت پاورفل کلام ہے اللہ کا, اس سے زیادہ طاقتور کلام نہ دنیا میں موجود ہے نہ موجود ہو سکتا ہے, نہ اس سے زیادہ طاقتور جو دلوں پہ اثر کرنے والا کلام ہے کہ یہ پہاڑ پہ نازل کیا جاتا نا تو پہاڑ جل کے خاکستر ہو جاتا. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ عمل خود بخود پہلی بات آسان ہو جائے گا. دوسری چیز یہ کہ ہم فرینڈس فار جنہ میں جو باقی سب چیزوں پہ کام کر رہے ہیں وہ اسی چیز کے لیے ہے کہ ہمیں عمل میں لانے میں آسانی ہو. مدرز اینڈ ڈاٹرز کے تھرو جو ابھی شافین کے نام سے ہم بچوں کا اپنا کام کر رہے ہیں, مدرز اینڈ اس میں بھی مدرز ہیں اور بچے ہیں, اس کے تھرو. ٹھیک ہے, جو سیرت پہ ہم اپنا انشاءاللہ العزیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ پہ سیرت پہ جو ہم کام کر رہے ہیں, تو یہ جب سارے فورم سے ہم قرآن پہ غور کر رہے ہوں گے نا, اور فرینڈس فار جنہ کے فلیگ کے نیچے ہم اکٹھے ہوں گے, ہم ایک دوسرے کو بک اپ کر رہے ہوں گے, ہم ہر فرائیڈے کو مل رہے ہوں گے ایک دوسرے سے, ہم اپنے عمل کے لیے پلاننگز کر رہے ہوں گے کہ اچھا اس دفعہ ہم نے یہ ٹریکر بنایا اپنا کہ صلاۃ ہماری نماز اس کو صحیح معنوں میں ہم نے ادا کرنا شروع کر دیا ہے, اس کو صحیح ٹرو اسپرٹ
اسپرٹ کے ساتھ ہم نے سمجھ لیا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح پھر 1 بائی 1 آگے اپنی عادتوں پہ جاتے جائیں گے. جتنی قرآن کریم میں بیان ہوئی ہیں چیزیں جو ہمیں کرنی ہیں انشاءاللہ, اس کے باقاعدہ ہم ٹریکر بنا کے اس پہ کام کریں گے. ایک دوسرے کو بیک اپ کریں گے کہ یہ اتنی پرسنٹیج اب آ گئی ہے, الحمدللہ اتنی چیز ہو رہی ہے, ایک دوسرے سے شیئر کریں گے ہم اس چیز کو. انشاءاللہ آسان ہو جائے گا, انشاءاللہ آسان ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی زندگی بھی دے, اللہ پاک ہمیں اتنی مہلت بھی دے, اللہ رب العزت ہمارے سے یہ کام بھی لے لے, اللہ پاک اس میں کسی شیطان کو نہ آنے دے, اللہ رب العزت اس میں ہمیں اکٹھے رکھے, کیونکہ ہم نے فرینڈس فار جنہ کے فلیگ میں وعدہ کیا ہے کہ جنت کی سیڑھیاں ایک بھی چڑھ رہا ہوا باقی سب کو پوری تمنا کے ساتھ ساتھ لے کے چڑھے گا. تو پھر دنیا میں بھی ضروری ہے نا کہ ہم اتنا اسٹرانگ عمل کریں. تو انشاءاللہ آسان ہو جائے گا, اللہ کی رحمت سے آسان ہو جائے گا. یہ 4th رائٹ ہو گیا. ٹھیک ہے, اس کے بعد 5th جو اس کا رائٹ ہے وہ کیا ہے, وہ بھی کمپلسری ہے, مینڈیٹری ہے, اس کو کیے بغیر چارہ نہیں ہے, اس کو پورے طریقے سے اس کو اپنائے بغیر چارہ نہیں ہے. اگر ہم نے اس میں ذرا سی بھی اس میں ہم نے کوتاہی کی تو پھر بھی قرآن ہمارے حق میں گواہی نہیں دے گا. اگر ذرا سی کوتاہی ہم سے ہو گئی تب بھی قرآن ہمارے حق میں گواہی نہیں دے گا. اور وہ 5واں حق کیا ہے رائٹس آف قرآن میں, وہ 5th والا رائٹ کیا ہے, اس کو آگے پہنچانا. اب دیکھیں 5 سٹیپس ہیں. آج سے اپنے آپ سے وعدہ کرتے ہیں, آج سے اللہ رب العزت سے مدد مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ 5 رائٹس ہم خود پہ بھی اپلائی کر سکیں, اپنے گھر پہ بھی اپلائی کر سکیں, پھر اپنی فرینڈ سرکل میں, اپنے ننیال ددیال سسرال تینوں فیملیز میں اپلائی کر سکیں, اور پھر اس سے بڑھ کے جہاں تک آگے یہ خیر ہم پہنچا سکتے ہوں ہم اس کو پہنچانے والے بن جائیں. تو جب ہم قرآن پاک کو آگے پہنچا رہے ہوتے ہیں اس وقت ہم اس کا 5th رائٹ جو ہے اس کو ادا کر رہے ہوتے ہیں. اور اگر یہ 5 رائٹس ہم نے ادا کر دیے, پھر ابھی الحمدللہ ہم نے دورہ قرآن, آپ سب فرینڈز نے جو ہم نے شعبان اور رمضان میں پڑھا ہے, آپ نے وہ منظر پڑھے ہیں کہ جو جنت ہیں ان میں مقام کیا ہوں گے, جب جنت کے اندر استقبال کیا جا رہا ہوگا مقام کیا ہوں گے. تو یہ جو وقت ہے جو کہ ہمارا ایگزامینیشن ہال ہے, یہ جگہ جہاں سے ہمیں اپنی اگلی زندگی کما کے جانی ہے, یہ جگہ جہاں سے ہمیں اپنے جنت کے تمام تر گھر فائنلائز کر کے, اپنے جنت کا کون سی کیٹیگری ہوگی وہ فائنلائز کر کے یہاں سے جانا ہے. ایک اچھی موت کمانی ہے, ایک اچھی قبر کمانی ہے, ایک خوبصورت حشر کا دن کمانا ہے, ایک خوبصورت حشر میں اللہ سے ملاقات کمانی ہے, اس کے بعد جنت کمانی ہے, اور جنت میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس مانگ رہے ہیں اللہ سے, جنت الفردوس مانگ رہے ہیں اللہ سے, اللہ کا دیدار مانگ رہے ہیں اللہ سے. تو میری پیاری فرینڈز, اگر یہ سب کچھ تمنا ہے, اور یہی اصل کامیابی ہے, یہی اصل کامیابی ہے, یہ سفر اصل کامیابی ہے, قرآن کے لیے وقت اصل کامیابی ہے, اس کے رائٹس کو پورا کرنا اصل کامیابی ہے. اگر ہم نے یہ کر لیا انشاءاللہ العزیز, اگر ہم یہ کرنے میں کامیاب ہو گئے, تو جب زندگی شروع ہوگی اس وقت ہم کامیاب لوگوں میں ہوں گے. جب زندگی شروع ہوگی اس وقت ہم اعزازات کے ساتھ نوازے جا رہے ہوں گے. جب زندگی شروع ہوگی ہمیں ہمارے والدین کو ہماری وجہ سے, آپ سوچیں کیا منظر ہوگا کہ ہمارے پیرنٹس کو, ان کے پیرنٹس کو ہماری وجہ سے, اس اولاد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بہت سارے اعزازات سے نواز رہے ہوں. کیا مقام ہوگا کہ آج ماں باپ جو بے بس ہیں, جن کے در بند ہو چکے ہیں اعمال کے, ان کی قبور میں آج ہمارے اس ایکشن کی وجہ سے جو فرینڈس فار جنہ میں ہم نے اٹھا لیا, ان کے پاس آج نور علی نور کی وجہ سے, ان کے پاس آج ہمارے اس تمام محنت کی وجہ سے بہت پیارے گفٹس پہنچ رہے ہوں. کیا مقام ہوگا کہ وہ پیرنٹس وہاں ٹھنڈے ان کے دل ٹھنڈے ہو رہے ہوں کہ کیا الحمدللہ ہم وہ اولاد چھوڑ کے آئے ہیں جو ہمارے لیے صدقہ جاری ہے. میری فرینڈز, ہم نے کوشش کرنی ہے, خالص ہو کے کوشش کرنی ہے, اللہ کے راستے پہ دیوانہ وار بڑھنا ہے, اس چیز میں کسی شیطان کو آنے نہیں دینا, اور اس میں اپنے آپ کو بتانا کیا ہے کہ چڑیا کی چونچ میں جو پانی تھا اس نے کیا گواہی دی تھی. اس نے کہا تھا اس سے حضرت ابراہیم کے لیے آگ نہیں بجھے گی, لیکن میں ان لوگوں میں شمار ہو جاؤں گی جو آگ بجھانے والے تھے, مجھے ان لوگوں میں شمار کر لیا جائے گا جو آگ بجھانے والے تھے, مجھے ان میں شمار نہیں کیا جائے گا جو آگ لگا رہے تھے. اپنے حصے کی شمع جلانی ہے. چڑیا کی چونچ میں جو پانی ہے اتنا پانی لے کے ہم نے کام کرتے چلے جانا ہے, تاکہ ہماری گواہی قرآن یہ دے کہ یہ قرآن سے محبت کرتی تھی, قرآن ہماری گواہی یہ دے کہ انہوں نے قرآن کو صحیح معنوں میں
پوری ٹرو اسپرٹ کے ساتھ صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کی تھی. قرآن پاک ہماری گواہی یہ دے کہ یہ مجھے سمجھتی تھیں. قرآن ہماری یہ گواہی دے کہ انہوں نے اپنے اوپر لازم کر لیا تھا عمل, اور اللہ کرے کہ قرآن ہماری گواہی یہ دے کہ یہ اپنے دن رات مجھے آگے پہنچانے والوں میں سے تھیں انشاءاللہ العزیز. تو یہ ہیں قرآن کے 5 رائٹس جو ہیں. ٹھیک ہے, اب ہم نے 3 چیزیں کمپلیٹ کر لی ہیں. نمبر 1 انٹروڈکشن آف دا ورڈ قرآن, ٹھیک ہے, وہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا. نمبر 2 سبجیکٹ آف دا قرآن اب ہمیں پتہ ہے, ہیومینٹی ہے, دلوں کو نرم رکھنا ہے, غرور نہیں آنے دینا, ہر کسی کی خیر چاہیں گے, ہر کسی کے لیے یہ تمنا رکھ کے آگے بڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ خیر کا منبع و محور بنا دے اللہ, جہاں سے خیر ہی خیر پھیلے انشاءاللہ. اب یہ 3 باتیں ہو گئیں. ٹھیک ہے کہ ہم نے انسانیت کو سمجھ لیا, اس کے بعد ہم نے 5 رائٹس آف قرآن کو سمجھ لیا. اب اگلے سٹیپ پہ آتے ہیں. سب سے پہلے ہم قرآن کی عظمت کو سمجھیں گے. جب عظمت کو سمجھیں گے نا تو اس کے بعد اگلا جو ہمارا چیز ہے وہ ہمیں سمجھ میں آئے گی, اور وہ ہے اسٹیٹس آف دا قرآن. اب ہم سے کوئی اگر غیر مسلم یہ کوشچن کر لے کہ اسٹیٹس آف قرآن کیا ہے, کیسے آپ اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں, کیسے اس چیز کو آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں, ایک ورڈ میں اگر میں پوچھنا چاہوں, کوئی بھی غیر مسلم اگر پوچھ لیتا ہے کہ مجھے یہ سمجھائیں, ہر چیز کا ایک اسٹیٹس ہوتا ہے نا, تو اسٹیٹس آف دا قرآن کیا ہے, یہ کوشچن اگر کر لیا جائے. اور ایک چیز کو یاد رکھیے گا میری فرینڈز, جتنا قرآن کا سفر آگے بڑھتا جائے, ہم اور طرح کی نسل تھے. یہ جو ہم لوگوں نے قرآن پڑھا نا, ہمارے چیلنجز اور تھے. جس اولاد کو اکیلے ہم نے دنیا میں چھوڑ کے جانا ہے نا, جب ہم دنیا میں نہیں ہوں گے, اس اولاد کے چیلنجز کچھ اور ہیں. ٹھیک ہے, اس کو اتنا ویل اکوپڈ کر کے جانا ہے قرآن کے معاملے میں کہ کسی طرح کا کوئی شیطان اس کو قرآن سے دور نہ ہونے دے, یہ ہار نہ جائیں کہیں, ان کے پاس ایسا نہ ہو کہ کسی چیز کا آنسر نہ ہو, یہ کسی چیز میں کنفیوز نہ ہو. ہم نے وہ نسل دنیا میں چھوڑ کے جانی ہے انشاءاللہ اپنے پیچھے, جو قرآن کے معاملے میں 100% کلیئر ہوں, 100% ان کے دلوں تک, ان کی روح تک یہ اپنی ٹرو اسپرٹ کے ساتھ پہنچ چکا ہو انشاءاللہ تعالیٰ. اس طرح کی نسل انشاءاللہ یہاں پہ ہم نے قرآن کی جو ہے, قرآن کے لیے اس طرح کی نسل انشاءاللہ العزیز ہم نے دنیا میں اپنے پیچھے چھوڑ کے جانی ہے. تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم, اگر ہم پورا یقین رکھ کے آئے نا, سب سے پہلا رائٹ کیا تھا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے, اس کو اللہ کا کلام ماننا. تو جو اللہ کا کلام ہے پھر وہ ہمارے پہ اثر کیسے کرتا ہے. قرآن پاک اللہ کا کلام ہے. سب سے پہلی بات کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے, خود قرآن مجید سے ثابت ہے, خود قرآن مجید سے ثابت ہے. یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ اور اگر مشرکین میں سے کوئی شخص پناہ مانگ کر تمہارے پاس آنا چاہے تاکہ اللہ کا کلام سنیں تو اسے پناہ دے دو, یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے اور پھر اسے امن کی جگہ تک پہنچا دو. تو قرآن اپنے لیے خود گواہی دے رہا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. اچھا, اب جس کا کلام ہوتا ہے اس کی ذات منعکس ہوتی ہے اس کلام سے. ٹھیک ہے, اگر آپ کی جو بھی پرسنالٹی ہے, جو آپ کا سفر ہے زندگی میں, وہ آپ کی گفتگو سے پریڈکٹ ہوتا ہے. گفتگو آئینہ ہوتی ہے انسان کے کردار کا. گفتگو آئینہ ہوتی ہے کہ اس کی تربیت کیسے ہوئی, اس کے اندر کتنا سکون پایا جاتا ہے, اس کے اندر کتنا شر پایا جاتا ہے, اس میں کتنی خیر موجود ہے. گفتگو ہر چیز کا آئینہ ہوا کرتی ہے. تو یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے. تو جو اللہ رب العزت کا کلام ہے اس کا اثر اور اس سے جو ہمیں سمجھ آئے گی اور اس سے جو ہماری شخصیت کے اندر تبدیلی آئے گی وہ بھی کسی عام کلام کی طرح نہیں ہو سکتی, وہ بھی بہت عظیم ہوگی. وہ تبدیلی جو قرآن لاتا ہے نا, بہت عظیم تبدیلی ہے. کہ حضرت عمر کس نیت سے نکلے اور اللہ کا کلام سورہ طٰہٰ سن کے کس نیت سے پلٹے اور پھر جا کے اسلام کی کتنی بڑی طاقت بن گئے. وہ صحابہ کرام جو اس سے پہلے ان کی زندگی کے معمولات کیا تھے اور قرآن کریم کو صحیح طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن کے جب وہ قرآن پاک پہ ایمان لائے, جب وہ اللہ کے حبیب اور قرآن کریم پہ ایمان لائے, تو پھر ان کے کردار کیا ہو گئے. تو یہ اللہ کا کلام ہے. جب یہ اثر کرے گا نا پھر یہ اپنی عظمت کے مطابق اثر کرے گا. اس کے بعد اس میں جو اگلا امپورٹنٹ فیکٹر ہے قرآن پاک کی عظمت کے حوالے سے, سورہ حشر کی آیت نمبر 21 فی نفس ہی عظمت کے ضمن میں اہم ترین آیت ہے. اپنے اندر ہی وہ پورا کا پورا بیان کر دیتی ہے کہ سورہ, دوبارہ ریپیٹ کر دیتی ہوں, سورہ حشر کی آیت نمبر 21 ہے. یہ سورہ حشر کی آیت نمبر 21,
اچھا، ترجمہ یہ ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتار دیتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خشیت اور خوف سے دب جاتا اور پھٹ جاتا، اور یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور کریں۔ یہ پورا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، سورہ حشر کی آیت نمبر 21 کا۔ تو اللہ تعالیٰ خود اس چیز کو ثابت کر رہے ہیں کہ قرآن وہ عظیم ترین کتاب ہے کہ اگر اس کو کسی پہاڑ پہ اتار دیا جاتا تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کی خشیت اور خوف سے دب جاتا اور پھٹ جاتا۔ پورا کا پورا پہاڑ، پورا کا پورا ایک پہاڑ پھٹ جاتا اور دب جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنا کرم کیا ہے، کتنا فضل کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمت ہے۔ اس قرآن کو پڑھتے ہوئے اشک کیسے نہ بہیں، اس قرآن کو پڑھتے ہوئے دل اس کی طرف کیسے نہ کھنچے کہ یہ وہ کتاب ہے جو پہاڑ پہ نازل ہوتی تو وہ پھٹ جاتا۔ تو ہمارے دل اللہ تعالیٰ اس کتاب کے لیے تیار کر کے اور اس کتاب کو ہمارے دلوں میں اللہ رب العزت کی رحمتیں اتار رہی ہیں، تو یہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے، یہ اللہ پاک کا کتنا بڑا کرم ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ 5 چیزوں کو دیکھنے کا ثواب ہے، صرف دیکھنے کا بھی ثواب ہے۔ کون سی 5 چیزیں ہیں وہ؟ خانہ کعبہ، ٹھیک ہے، اس کے بعد مسجد نبوی، دیکھنے کا ثواب ہے، صرف دیکھنے کا بھی ثواب ہے۔ آب زمزم، صرف دیکھنے کا بھی ثواب ہے۔ والدین کے چہرے، صرف دیکھتے رہنے کا بھی ثواب ہے۔ اور قرآن کریم، دیکھتے رہنے کا بھی ثواب ہے۔ تو یہ اتنی عظیم کتاب جو اللہ کا کلام ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے ہمارے تک پہنچی ہے، جس کتاب میں اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا جو معجزہ ہے کہ اگر وہ کسی پہاڑ پہ نازل ہوتی وہ پہاڑ پھٹ جاتا، وہ پہاڑ دب جاتا۔ جب وہ کتاب ہمارے ہاتھوں میں ہے تو جتنا وقت اس کو آپ دیکھ رہی ہیں نا، اس وقت آپ کی آنکھوں کے سامنے قرآن ہے، یہ تمام کا تمام وقت عبادت میں شمار ہو رہا ہے، یہ تمام کا تمام وقت ثواب میں شمار ہو رہا ہے۔ اور بلیو می میری پیاری سسٹرز، ہم اتنی دیر، اتنی لمبے نوافل ہم روز نہیں پڑھتے۔ اگر ہم پورا ٹائم یہ صحیح معنوں میں قرآن میں لگا لیں، اس کو صحیح طرح محبت سے دیکھتے رہیں۔ اب آپ نے اس کو محبت سے ہی دیکھنا ہے، جتنی نظر یہ قرآن پہ اس وقت پڑھ رہی ہے، اس کو محبت سے دیکھنا ہے، اس کو اتنی محبت سے دیکھتے رہنا ہے کہ اس کی تلاوت آپ کے دل تک اتر جائے انشاءاللہ العزیز، اور اس پہ الحمدللہ کہتے رہنا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ پہ اپنی تجلی ڈالی تو وہ دکن دکا ہو گیا، یعنی کہ وہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ دکن دکا کا مطلب ہے ریزہ ریزہ ہو جانا، ٹوٹ پھوٹ جانا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا۔ تو اللہ رب العزت کی جو ایک تجلی تھی جو بلا واسطہ تھی، براہ راست نہیں تھی، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر تھے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک تجلی اس پہاڑ پر ڈالی تھی جو بلا واسطہ تھی، ڈائریکٹ نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ تو حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے تھے، پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو گیا تھا، اور اس میں کیفیت کیا بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس پہاڑ کے اوپر وہ تجلی ڈالی تھی تو وہ دب گیا تھا، وہ پھٹ گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ پورا کا پورا قرآن ایک معجزے کے طور پہ دیا۔ تو اللہ کے حبیب کا کیا مقام ہے، کیا مقام ہے جن کو یہ پورا قرآن ایک معجزے کے طور پہ عطا کیا گیا۔ اور اس امت کے امتی ہونے پہ ہمیں کتنا زیادہ شکر ادا کرنا ہے کہ ہم اس امت میں الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی رحمت سے ہم اس امت میں شامل ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے، جن پہ یہ قرآن آسان کر دیا گیا ہے، جن کے لیے یہ قرآن آسان کر دیا گیا ہے، جن کے لیے اس قرآن کو پڑھنا آسان کر دیا گیا ہے، اس کو سمجھنا آسان کر دیا گیا ہے۔ اگر اتنی ساری رحمتوں کے بعد بھی ہم قرآن کو نہ سمجھے تو پھر کتنے بد نصیب ہوں گے، پھر کتنے بد نصیب ہوں گے ہم۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا ہے اس چیز پہ کہ قرآن کریم ہمارے ہاتھوں میں ہے، اور قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسان کر دیا ہے، ہمیں جوڑ دیا ہے اس چیز سے، ہمیں چن لیا ہے اس کام کے لیے۔ اس کے بعد جو اگلا بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ لوح محفوظ اور مصحف میں جو مطابقت ہے، یعنی قرآن پاک لوح محفوظ میں محفوظ ہے۔ سورہ بروج کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 21 اور 22 میں کہ یہ قرآن نہایت بزرگ و برتر ہے اور یہ لوح محفوظ میں محفوظ ہے۔ اب یہ گواہی اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں خود دی ہے کہ قرآن لوح محفوظ میں محفوظ ہے، اس کے ایک زیر زبر پیش کو کوئی تبدیل نہیں کر سکے گا، اس کے معنی کو کوئی تبدیل نہیں کر سکے گا، اس کے اندر سے کسی آیت کو کوئی حذف نہیں کر سکے گا، اس میں کوئی چیز کوئی ایڈ نہیں کر سکے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ ورنہ جس قسم کا دور الفتن اس وقت ہے، جس میں سے ہم گزر رہے ہیں اور آگے ہماری اولادوں نے گزرنا ہے،
ایک یہ تسلی الحمدللہ الحمدللہ دل کو انتہائی راحت دینے والی تسلی ہے کہ قرآن پاک لوح محفوظ میں محفوظ ہے. پھر اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور یہ تو ایک کتاب ہے بڑی کریم بہت باعزت، اور یہ ایک ایسی کتاب ہے جو چھپی ہوئی ہے جسے چھو ہی نہیں سکتے مگر وہی جو بہت ہی پاک کر دیے گئے ہیں. لکھیے آپ لوگ کہ سورہ واقعہ کی آیت نمبر 77 78 اور 79 ہے. یہ 3 آیات ہیں. سورہ واقعہ آیت نمبر 77 78 اینڈ 79. یہ تو ایک کتاب ہے، یہ تو ایک کتاب ہے بڑی کریم بہت باعزت. یہ تو ایک کتاب ہے بڑی کریم بہت باعزت، اور ایک ایسی کتاب ہے جو چھپی ہوئی ہے، اور ایک ایسی کتاب ہے جو چھپی ہوئی ہے جسے چھو ہی نہیں سکتے، جسے چھو ہی نہیں سکتے مگر وہی جو بہت ہی پاک کر دیے گئے ہیں، مگر وہی جو بہت ہی پاک کر دیے گئے ہیں. اب اس پہ الحمدللہ نہ کہیں، کیسے نہ کہیں، کیسے نہ کہیں، کیسے اس کتاب سے محبت نہ کریں، کیسے اللہ رب العزت کے آگے سربسجود نہ ہو جائیں، کیسے شکرانے کے سجدے نہ کریں کہ اگر ہم امت مسلمہ میں پیدا نہ کیے جاتے، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق ہمیں نہ دیا جاتا، اگر قرآن کریم ہمیں نہ دیا جاتا. پھر اس کے بعد آگے قرآن کریم کے اندر ہی سورہ عبس میں پارہ نمبر 30 ہے، سورہ عبس جو ہے 30ویں پارے میں آتی ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 13 14 15 اینڈ 16. 4 آیات کا ترجمہ یہاں پہ بتا رہی ہوں. اس کانٹیکسٹ میں اس کو ہم پڑھ رہے ہیں کہ یہ لوح محفوظ میں محفوظ ہے اور اس کا مقام کیا ہے. اس وقت ہم اس کو اس کانٹیکسٹ میں پڑھ رہے ہیں کہ یہ ایسے صحیفوں میں درج ہے جو مکرم ہیں، بہت بلند ہیں، پاکیزہ ہیں، معزز اور نیک کاتبوں کے ہاتھوں میں رہتے ہیں. یعنی کیسے صحیفوں میں درج ہے، یہ غور کرنا ہے. میں دوبارہ ترجمہ بول رہی ہوں، پھر ہم نے اس پہ غور کرنا ہے. اور یہ ایسے صحیفوں میں درج ہے جو مکرم ہیں، بلند ہیں، پاکیزہ ہیں، معزز اور نیک کاتبوں کے ہاتھوں میں رہتے ہیں. یعنی کہ در حقیقت یہ جو کتاب ہے یہ مکنون ان فرشتوں کے پاس ہے جو تمہاری رسائی سے بہت بعید اور ماورا ہیں. تو وہ فرشتے کہاں، وہ مقام کہ وہ جو مکرم ہیں، جو بلند ہیں، جو پاکیزہ ہیں، جو معزز ہیں، جو نیک کاتب ہیں، یہ ان کے ہاتھوں میں رہتی ہے. اور کہاں یہ مقام کہ ہم جیسے گناہ گاروں کو اللہ تعالیٰ یہ زندگی میں موقع دے دے اور بار بار موقع دے دے کہ قرآن کریم کو ہم نے تھام لیا. قرآن کریم اس وقت ہمارے ہاتھوں میں کھلا ہوا ہے اور ہم اس کی عظمت کے بارے میں پڑھ رہے ہیں اور یہ دل برداشت کر رہے ہیں. یہ تو پہاڑ ہوتا تو پھر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے نا. یہ دل اللہ کی کتنی بڑی رحمت میں ہے، کتنی بڑی اللہ کی رحمت میں ہے کہ یہ اس کو برداشت کر رہے ہیں. میننگ وہی ہے کہ ملائکہ جو ہیں وہ اس کو چھو سکتے ہیں. یہاں پہ اس کی عظمت کی بات ہو رہی ہے. دوسری طرف میں کمپیریزن کر رہی ہوں ان دونوں آیات سے اپنی اور آپ کی قسمت کا کہ کہاں ملائکہ کا مقام کہ وہ اس کو چھو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اس قرآن پاک کی بات ہو رہی ہے جو لوح محفوظ میں ہے. جی جو لوح محفوظ میں محفوظ ہے، جو لوح محفوظ میں محفوظ ہے، یہ اس قرآن کی بات ہو رہی ہے کہ اس کو ملائکہ ہی چھو سکتے ہیں. اب یہاں پہ ادھر جو سورہ عبس میں ذکر ہو رہا ہے کہ یہ ایسے صحیفوں میں درج ہے، یہ ایسے صحیفوں میں درج ہے جو مکرم ہیں، بلند ہیں، پاکیزہ ہیں، معزز اور نیک کاتبوں کے ہاتھوں میں ہیں. یہ بھی انہی کا ذکر ہو رہا ہے. اور دوسری طرف میں اس کو کمپیریزن کر رہی ہوں اپنی اور آپ کی قسمت کا کہ اللہ تعالیٰ نے ان معزز کاتبوں اور ان جو بالکل پاک کر دیے گئے ہیں ان کے ہاتھوں میں جو قرآن ہے وہ آگے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کی چوائس ہے کہ کس کے ہاتھوں میں تھما دیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سب سے بڑا معجزہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ہم تک پہنچا، یہ عظیم معجزہ جس کی حفاظت اللہ رب العزت کے ذمہ ہے، جو لوح محفوظ میں محفوظ ہے. میں اس وقت یہ کمپیریزن کرنا چاہ رہی ہوں کہ اپنی ہم کیسے سجدہ ریز نہ ہوں اللہ تعالیٰ کے آگے کہ یہ ہمارے ہاتھوں میں ہے. ہم کیسے اللہ کے آگے سجدہ ریز نہ ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سمجھنے کے لیے، اس کو پورے طریقے سے انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے، آگے پہنچانے کے لیے ہمیں چن لیا ہے.
اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل کو اتنا مضبوط کر دیا ہے کہ ہمارے دلوں میں یہ پورا کا پورا اتر جائے. میں اس کانٹیکسٹ میں یہ بات کر رہی ہوں. اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں. اس فیل کو جب ہم سمجھتے ہیں نا, مطلب اگر یہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اس کی برکت کیا ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اس کی عظمت کیا ہے, اگر ہمیں نہیں پتا, پھر ہماری تلاوت کا وہی حال ہوتا ہے کہ صبح کو ہم نے 1 سپارے کی تلاوت کی اور پورا دن ہمیں نہیں پتا کہ ہم کیا عمل کر رہے ہیں, پورا دن ہمیں نہیں پتا کہ ہم اللہ کا کلام کیا پڑھ کے آئے ہیں آج, پورا دن ہمیں نہیں پتا کہ وہ جو تلاوت تھی اس نے ہمارے دلوں کے ساتھ ہماری روح کے اندر کیا کرنے کی کوشش کی ہے, ہمیں نہیں پتا, ہمیں کچھ نہیں پتا. اور دوسری وہ کنڈیشن ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ لوح محفوظ میں محفوظ ہے, ہمیں پتہ ہے کہ جو پاک کر دیے گئے یہ ان لوگوں کے ہاتھوں میں محفوظ ہے, ہمیں پتہ ہے کہ وہ صرف اس کو چھو سکتے ہیں. اور ادھر اس کا یہ جو تحریری ایک ہمارے پاس موجود ہے قرآن پاک, ہم اس کو ہاتھ لگا سکتے ہیں, ہم اس کی آیات کو ہر روز اپنی سیدھے ہاتھ کی انگلی سے چھوتے ہوئے اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں, ہم ہر روز اپنی آنکھوں سے اس کو چھو رہے ہوتے ہیں. تو میں اس لیے کہتی ہوں نا کہ قرآن وہ عظیم کتاب ہے کہ ہمیں اپنے آنسوؤں کو وضو کرنے دینا چاہیے ان آیات سے, تاکہ وہ آنسو اللہ کو قبول ہو جائیں. میں جب یہ آیت پڑھتی ہوں نا, بلیو می میرے آنسو بہنے لگتے ہیں سورہ واقعہ میں, صرف اس لیے کہ ایک وہ کتاب جس کو فرشتوں نے اتنا بڑا مقام کہ جبرائیل امی اس کو لے کے اتر رہے ہیں, اتنا بڑا مقام کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قلب مبارک پہ اتارا جا رہا ہے, اتنا بڑا مقام کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے پہنچایا جا رہا ہے, اتنا بڑا مقام کہ آگے کوئی بھی نارمل ہستی اس کو لے کے نہیں آگے بڑھی ہوگی. صحابہ کرام کے ذریعے آگے پہنچ رہا ہے, تابعین کے ذریعے آگے پہنچ رہا ہے, تبع تابعین کے ذریعے آگے پہنچ رہا ہے, اولیاء کرام کے ذریعے آگے پہنچ رہا ہے, ہمارے بہت بڑے بڑے علماء کرام کے ذریعے آگے پہنچ رہا ہے. اور ہم ایک عام انسان کے طور پہ, ایک عام مسلمان کے طور پہ جب ہم اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں, اس کو ہم ہاتھ لگا رہے ہیں, تو ہمیں اپنا مقام سوچنا چاہیے. اس وقت اپنا مقام ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ کی کتنی بڑی عنایت ہے. دیکھیں, آپ کی کوئی سب سے امپورٹنٹ جو جیولری ہے اس کو آپ سیف میں رکھتے ہیں نا, تو آپ کا بہت زیادہ اس کی طرف دھیان رہتا ہے کہ اسے کوئی مجھ سے لے نہ لے, کوئی مجھ سے چھین نہ لے. اور جب بھی اس کو پہن رہے ہوتے ہیں تو بڑا ایک اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمت عطا کی ہوئی ہے, اللہ پاک آپ کی رحمت کی ہمارے پاس ہے. ٹھیک ہے, آپ کی کوئی بھی جو بہت امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہے, آپ کی جو ڈگریز ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں آپ کے لیے, ان کو آپ بہت سیف میں رکھ رہے ہوتے ہیں, سنبھال کے رکھ رہے ہوتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے بڑے شکر گزار ہوتے ہیں کہ اللہ آپ نے یہ دیا ہوا ہے. تو یہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اللہ کا کلام ہے, فرشتے صرف اس کو چھو سکتے ہیں جو پاک کر دیے گئے, جبرائیل امی کے ذریعے یہ دنیا میں پہنچایا گیا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پہ اتارا گیا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے پہنچایا گیا. اتنی عظیم کتاب, اگر ہمارے رونگٹے کھڑے نہ ہو جائیں اس کو پڑھتے ہوئے, تو پھر اس کا مطلب ہے ہمیں سمجھ ہی نہیں آیا ہم پڑھ کیا رہے ہیں, ہمیں سمجھ ہی نہیں آیا کہ ہم کر کیا رہے ہیں. میں اس کانٹیکسٹ میں ان آیات کا ذکر کر رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا عظیم کام, اتنی عظیم خوبصورت کتاب ہم تک پہنچا دی ہے کہ اچھا اب اس کو پڑھو, اب اس کلام سے اپنے دلوں کو تراوت دو, اس کلام سے اپنی زبانوں کو تراوت دو, اس کو سن کے اپنے کانوں کو تراوت دو, اس کلام سے اپنے گھروں کو روشن کرو, اس کلام سے اپنی اولاد کی اپنے سے جڑے ہوئے ہر رشتے کے دلوں کو روشن کرو, اور پھر اس کتاب پہ عمل کر کے پورے معاشرے کو روشن کر دو. یہ وہ کتاب ہے, اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہوئی ہے. تو میں اس لیے اس وقت اس پہ اتنا زور دے رہی ہوں کہ ہمیں 2 رکعت نماز نفل شکرانے کے پڑھنے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں چن لیا, اللہ رب العزت آپ نے ہمیں چن لیا اس قرآن کریم کے لیے, اس کام کے لیے آپ نے ہمیں چن لیا. اس چیز پہ ہم نے 2 نفل شکرانے کے پڑھنے ہیں. اور جب ہم یہ فیل اپنے دل میں رکھ کے قرآن پڑھ رہے ہوں گے نا, آپ یقین کریں دل بدل جائے گا. جب ہم یہ پوری کی پوری چیز کو محسوس کر کے قرآن پڑھ رہے ہوں گے, دل بدل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ, پھر قرآن دل میں اترے گا. اسی طرح سے اس کے بعد سورہ زخرف کے اندر آیت نمبر 4 ہے کہ یہ تو در حقیقت اصل میں ہمارے پاس محفوظ ہے. قرآن پاک کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تو در حقیقت اصل کتاب میں ہمارے پاس محفوظ ہے, بڑی بلند مرتبہ اور حکمت سے لبریز. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی گواہی کو قبول کرنے کا درجہ دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے یہ حدیث کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے کہ قرآن کی گواہی قبول کی جائے گی کہ جب ہم جنت میں پہنچیں گے اور پتہ چلے گا کہ یہ لوح محفوظ میں محفوظ ہے, یہ اللہ پاک کے پاس محفوظ ہے یہ کتاب,
جس کو ہم نے اپنے دلوں میں بسا لیا، جس کو ہم نے حفظ کر لیا، جس کو ہم نے پورا کا پورا اس کو صحیح تجوید سے پڑھ لیا، جس کے اوپر ہم نے پورا اس کو سمجھنے کے لیے اپنے دن رات اپنا وقت لگایا، پھر اس کو آگے پہنچانے کے لیے ہم نے اپنا وقت لگایا، تو سوچیں کیا مقام ہوگا. سوچیں جب اللہ تعالیٰ وہاں. جی کیا ایسی بھی کوئی حدیث ہے جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ والا قرآن پاک بالکل ایسا ہی ہے ایز اٹ از؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ قرآن کی دو طرح کی وہ ترتیب ہے نا، دو طرح کی قرآن کی ترتیب ہے جو جس سے نازل، ایک وہ ترتیب ہے جس سے نازل کیا گیا، اس کو ترتیب نزولی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ترتیب نزولی ہے وہ قرآن کی. اور دوسرے جس ترتیب سے یہ ہمارے پاس موجود ہے، یہ ترتیب توقیفی ہے، جس ترتیب سے اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترتیب دلوایا. اب جو ترتیب نزولی تھی وہ اس لیے ضروری تھی، نزول کرتے ہوئے جو معاشرہ تھا اس کے مطابق، اس سچویشن کے مطابق ان ساری اس کے سٹیپ بائی سٹیپ، کیونکہ انسانیت کو آگے لے جایا جا رہا تھا نا، تو وہ سارے سٹیپس کو میٹ کرنے کے لیے وہ ضروری تھا اس ترتیب سے اس کا اترنا. اور رہتی دنیا تک اس نے جو اثر کرنا ہے اس کے لیے ضروری ہے ترتیب توقیفی، اور یہ ایز اٹ از اسی طرح موجود ہے اللہ رب العزت کے پاس. تو اس کے اندر ہم نے سب سے بڑی جو میں آپ کو اس میں سمجھاؤں کہ میجک کیا ہے اس کی ترتیب میں، جتنا ہم جب ریسرچ کرتے ہیں نا سائیکالوجی میں، تو یہ دیکھا جاتا ہے، چائلڈ سائیکالوجی کو جب دیکھا جاتا ہے، جب اسٹوڈنٹس کی سائیکالوجی کو دیکھا جاتا ہے، تو کوئی بھی چیز جو ہوتی ہے نا، ایک دفعہ وہ جب وہ پورا مینجمنٹ کی جاتی ہے کہ اچھا یہ جو کورس ہے جو بھی بچے کو پڑھایا جا رہا ہوتا ہے یا یونیورسٹی میں پڑھایا جا رہا ہوتا ہے کہ اس کو کس ترتیب سے بچوں کے سامنے لانا ہے اور کس طریقے سے اس کو ری انفورس کرنا ہے، اتنا ری انفورس کرنا ہے کہ ان کے دماغوں میں اتر جائے، ان کے دلوں تک اتر جائے، ان کو یاد ہو جائے. تو اس کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے نا، وہ ہوتی ہے ریپیٹیشن، ری انفورس کرنا اس چیز کو، ٹھیک ہے. اب قرآن پاک کا ایک معجزہ ہے، یہ ایسے بھی آ سکتا تھا کہ ایک چیپٹر ہوتا نماز، ایک چیپٹر ہوتا اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، ایک چیپٹر اس کے اندر ہوتا کلمہ طیبہ، ایک چیپٹر ہوتا اس کے اندر. یہ جب ہم چیپٹر وائز پڑھاتے ہیں نا، تو جتنے بھی سائیکالوجی کے رولز ہیں وہ اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. چیپٹر وائز پڑھنے کے بعد 5% بھی بچے کے دماغ میں نہیں آیا ہوتا. اس کے بعد جو ماڈرن ریسرچ ہے اس کے مطابق 9 لیکچر سن کے اس کے دماغ میں 100% آتا ہے. 1 گو میں سننے کے بعد 100% جاتا ہی نہیں، شارٹ ٹرم میموری میں ہوتا ہے اور اس میں سے بہت سارا بھول جاتا ہے. جیسے آپ کسی کا بھی ابھی نیوز سنیں گے نا، آپ کوئی بھی کسی کا بیان سن رہے ہوں گے تو وہ آپ کو 100% دماغ میں نہیں جا رہا ہوگا. اس میں سے کچھ چیزیں آپ کو یاد رہ جائیں گی، کچھ اسکپ ہو جائیں گی، کچھ 1 دن کے بعد بھول جائیں گی، کچھ 4 دن کے بعد بھول جائیں گی. کوئی ایک آدھی چیز ہوگی جس کو آپ نے آگے بیان کیا ہوگا وہ آپ کو یاد رہ جائے گی. تو یہی طریقہ ہے نارمل انسان کی فطرت، انسان کی سائیکالوجی یہی ہے کہ اس کو ڈائریکٹ 1 گو میں 1 لیکچر میں پوری کی پوری چیز جب بتائی جاتی ہے وہ اس کو پوری 100% انڈرسٹینڈ نہیں کرتا وہ اسے. پھر اس کے بعد اسی کے اوپر یونیورسٹی کے اندر پروجیکٹس کروائے جاتے ہیں. ایک ٹاپک دے دیا، اس کا نالج دے دیا، پھر اس پہ پروجیکٹ کروایا، پھر اس کے اوپر ڈسکشنز کروائیں، پھر اس کے اوپر پریزنٹیشنز کروائیں. تو ہوتے ہوتے کیا ہوتا ہے کہ وہ پورا لانگ ٹرم میموری میں چلا جاتا ہے بچے کی. اب آج سے 4700 ایئرز بیک، یعنی کہ کتنے 100 سال گزر چکے، ٹھیک ہے، اتنے 100 سال پہلے انسانیت کے لیے یہ جو سب سے عظیم کتاب اتاری جا رہی تھی، اس کا سٹائل ہی وہی ہے. ایک بات کہی گئی، ٹھیک ہے، اس کے اوپر غور پہ مجبور کیا گیا، تدبر کا کہا گیا، دوسری چیز شروع ہو گئی، سوئچ کیا ہسٹری کے اوپر. انسان کو بار بار ڈفرینٹ چیزوں، ڈفرینٹ سبجیکٹس پہ لایا جا رہا ہے. اب وہ ہسٹری میں انوالو ہوا، پھر اس کو ری انفورس کروایا گیا نماز، پھر وہ تھوڑا سا اعمال کی طرف متوجہ ہوا، پھر اس کو ری انفورس کروایا گیا زکوٰۃ. اس کا میتھڈ ہی ایسا ہے کتاب کا. یہ اسی لیے اتنا بڑا میجک ہے یہ کتاب، اتنا بڑا عظیم گیجٹ ہے یہ کتاب کہ اس کے اندر آپ دنیا کی ہسٹری سے لے کے دنیا کے ہر علم کو بھی دیکھ سکتے ہیں، آپ اپنی زندگی کے تمام معاملات کو بھی دیکھ سکتے ہیں، آپ اپنے سے جڑے ہوئے تمام کاموں کے بارے میں کیا اسٹریٹجی بنانی ہے اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں. جو آپ کا اصل گول ہے یعنی کہ آپ کی آخرت، اس کے اوپر کیسے فوکس رکھنا ہے، یہ ادھر سے بھی ہٹنے نہیں دیتی. اس آخرت کے لیے جو گولز ہیں ان کو سیٹ کر کے کیسے آگے بڑھنا ہے اس میں بھی ہیلپ کر رہی ہے. تو ایٹ اے ٹائم یہ کتاب جو ہے یہ اتنی ملٹی پرپز اور اتنے ساری چیزوں کے اوپر ایٹ اے ٹائم غور پہ مجبور کر رہی ہوتی ہے کہ جب کوئی انسان اس کو صحیح طریقے سے انڈرسٹینڈ کر لیتا ہے، اس کا برین اتنا شارپ ہو جاتا ہے، اس کا ہارٹ اتنا مضبوط ہو جاتا ہے، اس کے اندر اتنی خیر پیدا ہو جاتی ہے، یعنی ایٹ اے ٹائم بہت سارے اینگلز پہ کام ہو رہا ہوتا ہے.
تو یہ اس لیے اتنا بڑا معجزہ ہے، اس لیے اتنا بڑا معجزہ ہے، اس لیے یہ ایک نارمل کتاب نہیں ہے، اس لیے اس کے اس طرح سے چیپٹرز نہیں ہیں، اس لیے اس میں مختلف چیزوں کو شفل کر کے بیان کیا گیا ہے کہ جو انسان کی فطرت ہے وہ قبول ہی ویسے کرتی ہے، دماغ آن ہی ویسے رہتا ہے۔ قرآن پاک کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ یہ لوح محفوظ میں محفوظ ہے اور ایز اٹ از محفوظ ہے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے نا، اب جہاں سے میں نے کنیکٹ کرنا ہے، ہم نے پڑھ لیا کہ اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے، یہ جو عظیم کلام ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ کی ہے اور یہ لوح محفوظ میں محفوظ بھی ہے، ٹھیک ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے ذریعے ہم تک پہنچایا گیا ہے۔ وہی کی کیفیات کو ہم پڑھیں گے، اگلا ٹاپک ہے وہ، اگلا انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اس وقت جو امپورٹنٹ ہے نا، ہم نے پڑھا تھا سب سے پہلے میننگ آف دا قرآن، سیکنڈ نمبر پہ ہم نے پڑھا سبجیکٹ آف دا قرآن، تھرڈ نمبر پہ ہم نے پڑھے رائٹس آف دا قرآن۔ جو فورتھ پوائنٹ ہے نا، وہ اس وقت امپورٹنٹ ہے، اور وہ کیا ہے؟ اسٹیٹس آف دا قرآن۔ اس کو مجھے اس وقت کمپلیٹ کرنا ہے۔ اسٹیٹس آف دا قرآن کیا ہے؟ آپ کے ذہن میں کوئی پوائنٹ ہے اس سے ریلیٹڈ؟ کوئی آنسر کرے گا مجھے؟ اسٹیٹس آف دا قرآن کیا ہے؟ بہت سمپل چیز ہے، کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک مسلم کی روح کی لائف لائن ہے، یہ ایک مسلمان معاشرے کی لائف لائن ہے، یہ بکلیٹ ہے جو کسی بھی مشین کو، یہ انسان ایک مشین ہے، پوری کی پوری ایک مشین ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا دماغ، اس کا ہارٹ، اس کے کڈنیز، اس کی آئیز، اس کی جتنے پارٹس آف باڈی ہیں، الگ 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 انتہائی کمال کی مشینری ہے، ایسی کہ آج تک کوئی اس کو بنا نہیں سکا دوبارہ، اللہ رب العزت کی تخلیق ہے۔ اب اس مشینری کے اندر صرف وہ مشینری نہیں ہے، اس کے ساتھ ایک اسپرٹ موجود ہے، ایک روح موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اب دو چیزیں ایٹ اے ٹائم فنکشن کر رہی ہیں، ایک جسم ہے، ایک روح ہے۔ اب دونوں کے لیے جو بکلیٹ ہے دونوں کو چلانے کے لیے، دونوں کو رن کرنے کے لیے، اور پھر جب آپس میں وہ مشینریز اکٹھی ہیں، آپس میں وہ انسان اکٹھے ہیں، ایک گھر میں، ایک یونٹ کی صورت میں، ایک خاندان کی صورت میں، ایک معاشرے کی صورت میں، ایک سٹی کی صورت میں، ایک کنٹری کی صورت میں، ٹھیک ہے، ایک امت کی صورت میں، تو اب اس ساری مشینوں نے جب اکٹھے ورک کرنا ہے تو ان کے لیے بھی کوئی کوڈ چاہیے، ان کے لیے بھی کوئی بکلیٹ چاہیے، ٹھیک ہے۔ ان کا بکلیٹ کہ اوور آل کیسے ورک کرنا ہے، ایک معاشرے میں، ایک کنٹری میں کیسے ورک کرنا ہے، ایک اسٹیٹ نے کیسے ورک کرنا ہے، اور ایک انڈیویجول نے، ایک انسان نے کیسے ورک کرنا ہے ایٹ اے ٹائم۔ اس کتاب کا معجزہ ہے، اس کتاب کا معجزہ ہے، اس کتاب کا اسٹیٹس اس کا معجزہ ہے کہ یہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، یہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے انسانوں کے لیے۔ یہ ایک کمپلیٹ بکلیٹ ہے جس کو اسٹڈی کرنے کے بعد ایک انڈیویجول بھی خود کو سنوار سکتا ہے، اپنے معاشرے کو سنوار سکتا ہے، اپنے ارد گرد رہنے والے ہر طرح کے رشتوں کو سنوار سکتا ہے، ایک کنٹری کے اندر امپلیمنٹ کیا جائے، پورے کے پورے کنٹری کو سنوارا جا سکتا ہے، پوری امت پہ اللہ تعالیٰ کرے جب صحیح معنوں میں امپلیمنٹ ہو جائے، پوری امت کو سنوارا جا سکتا ہے۔ تو آج کے بعد ہمیں یہ چیز کلیئر ہونی چاہیے کہ قرآن کا سٹیٹس کیا ہے، کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے۔ اس دفعہ ہم نے پڑھنا ہی اس کو ایسے ہے کہ ہمیں ہر جگہ سے اس کی عظمت سمجھ آئے گی، ہمیں ہر جگہ سے اس کی امپلیمنٹیشن سمجھ آئے گی، اور ہمیں ہر جگہ سے اپنا اللہ رب العزت کے ساتھ کنیکشن سمجھ آئے گا، اور ہم اس کنیکشن پہ ہر جگہ سربسجود ہوں گے کہ اتنا پیارا کنیکشن، اللہ پاک اتنی پیاری کتاب، اللہ رب العزت اتنی عظیم کتاب، اللہ تعالیٰ اس کے اندر اتنے سارے معجزات، اور اللہ پاک آپ کے حبیب کے ذریعے یہ ہم تک پہنچی، اور آپ نے چن لیا ہمیں اس مقام کے لیے کہ ہم ان کے امتی ہیں، ہم قرآن پاک کو پڑھنے والے ہیں، ہم اللہ رب العزت کے احکامات پہ عمل کرنے والے ہیں۔ اتنی سکون دینے والی یہ چیز ہے، جیسے جیسے ہمیں سمجھ آتا جائے گا ہم اللہ کے آگے اور سربسجود ہوتے جائیں گے کہ یہ جو کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، اور پوری یونیورس کے لیے، پوری یونیورس کے لیے، اور پوری یونیورس کے اینڈ تک کے لیے، یعنی جس وقت ہماری زندگی شروع ہوگی، یہ ایگزامینیشن ہال سے ہمیں لے کے جایا جائے گا اس جگہ تک جہاں زندگی شروع ہونی ہے، یعنی کہ جنت تک۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے، اس بکلیٹ کی وجہ سے، اس کوڈ آف لائف پہ عمل کرنے کی وجہ سے ہی ہمیں وہ اعزازات دیے جانے ہیں جن کا وعدہ خود قرآن میں کیا گیا ہے۔ تو آج کے بعد جب اس کو کھولنا ہے نا، اس کو نارمل کتاب سمجھ کے نہیں کھولنا، آج کے بعد جب ہم نے اس کو کھولنا ہے، کیونکہ آج ہمارا سیکنڈ سیشن ہے، ہم نے اس کو پوری کمٹمنٹ کے ساتھ کھولنا ہے۔ ہم نے اس کو جب ہاتھوں میں لینا ہے
تو ہمیں وہ فیل سمجھ میں آنی چاہیے کہ اللہ رب العزت کی کتاب لوح محفوظ میں محفوظ پاک فرشتوں کے لیے، جن کے لیے قرآن پاک کو چھونا آسان ہے، جو پاک کر دیے گئے، ان کے ہاتھوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پہ اتاری گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے پہنچائی گئی. آج کے بعد یہ پوری فیل قائم کر کے، اور پھر جب ہم کتنے مطمئن ہو کے کھولیں گے کہ اچھا کمپلیٹ کوڈ آف لائف میرے ہاتھ میں ہے، مجھے اب نہ کسی اور لا کو پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ مجھے اب کسی اور چیز کو پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ مجھے کسی اور چیز پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. یہ تو سب کچھ ہے، یہ تو سب کچھ ہے. اس میں دنیا کے تمام ہر طرح کے علوم جو ہیں ان کو اکٹھا کر دیا گیا ہے، اور تمام طرح کے علوم کو مجھ تک پہنچا دیا گیا ہے. پھر ہم اللہ کے آگے جب سربسجود ہوں گے تو ہمیں نمازوں میں وہ لطف آئے گا تلاوت کا. ہم کہتے ہیں نا ہمارا کنیکشن نہیں بن رہا، ہمیں قرآن پاک نماز میں ہم تلاوت کر رہے ہیں، وہ کنیکشن نہیں بن رہا جو لوگ پڑھ رہے ہیں اور ان کے آنسو بہہ رہے ہیں. پھر ہمارا وہ کنیکشن بنے گا، پھر اس کے بعد ہمارا وہ کنیکشن بنے گا کہ ہم قرآن کو پڑھ رہے ہوں گے، ہماری آنکھوں سے نماز میں ہم جب قرآن پڑھ رہے ہوں گے آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہوں گے، جب ہم تلاوت کر رہے ہوں گے تو ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہوں گے. تو کسی بھی چیز سے جب ہم محبت کرتے ہیں نا تو ہم اس وقت کرتے ہیں جب ہمیں اس کی پوری کی پوری اس کا سٹیٹس، اس کی ایگزیکٹ فیل، اس کی پوری ہمیں سمجھ آ چکی ہوتی ہے، ڈگنیٹی. جب یہ تینوں باتیں ہمیں قرآن کی سمجھ آ جائیں گی نا، اس کے بعد ہمیں اسے پڑھ کے وہ لطف آئے گا جو لطف انسان کو اس وقت آتا ہے جب فرشتے مصافحہ کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے قرآن پاک پڑھتے ہوئے آنسو جاری ہو جائیں، اگر ہمارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کرتے ہوئے آنسو جاری ہو جائیں، اگر ہمارے درود شریف پڑھتے ہوئے آنسو جاری ہو جائیں، اگر ہمارے قرآن اور سنت کی محفلوں کے اندر آنسو جاری ہو جائیں، کس چیز کا انڈیکیشن ہوتے ہیں؟ فرشتے مصافحہ کر رہے ہیں، فرشتے مصافحہ کر رہے ہیں، اللہ کی رحمتیں آپ کی طرف متوجہ ہو گئی ہیں، اللہ پاک کو آپ پہ پیار آ گیا ہے. اللہ رب العزت پوری طرح، یہ جو قرآن کلاس ہے فرینڈس فار جنہ، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا ایک ثبوت ہے. اس وقت دنیا پتہ نہیں کس کس کام میں مگن ہے، ہم سارے کام چھوڑ کے قرآن میں مگن ہے. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. اور پھر اللہ راستے. جی ایک سوال تھا. جی پلیز. جیسے ہمارے گھر میں اکثر وہ کرسچنس کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ان کو قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے. جی تو ایک دفعہ یہ ہوا کہ میں یوں ہی منع کر رہی تھی تو میری دیورانی کہتی ہے مجھے کہ اگر یہ قرآن پاک کو ہاتھ ہی نہیں لگا سکتے تو اگر انہوں نے کبھی پڑھنا چاہا، ان کا دل کیا کہ اندر اس میں ہے کیا، انہوں نے مذہب تبدیل کرنا ہو، تو یہ پھر کیسے پکڑ سکتے ہیں قرآن پاک کو؟ تو آپ اس کوشچن کا آنسر چاہ رہی ہیں؟ جی اچھا، بہت اچھا کوشچن ہے. دیکھیں سارا، قرآن پاک کو جو جس طرح اس وقت ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، نان مسلمز ہاتھ نہیں لگا سکتے. یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کی ایک نشان ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم کتاب ہے جو صرف مسلمز کے لیے. لیکن اس کا ٹرانسلیشن آپ پرووائڈ کر سکتے ہیں، آپ اس کا ٹرانسلیشن پرووائڈ کر سکتے ہیں. سب سے پہلے اگر ایک نان مسلم ہے، ایک کرسچن ہے، اس کو یہ تو سمجھ میں آئے کہ حضرت مریم کو کیا مقام ذکر کیا گیا ہے، حضرت عیسیٰ کا کیا مقام ذکر کیا گیا ہے. پھر اس کو یہ سمجھ میں آئے کہ یہ انسانیت کا مذہب ہے. پھر اس کو یہ سمجھ میں آئے اس کے بعد کہ یہ مسلمان تو مجھے اتنی عزت دے رہے ہیں کہ مجھے ٹرانسلیشن لا کے پکڑا دیا ہے کہ پڑھ کے تو دیکھو، ایک دفعہ انڈرسٹینڈ تو کر کے دیکھو، پھر مارک کر کے دیں کہ پہلے یہ جگہیں پڑھ کے دیکھو، اس جگہ کے اوپر حضرت مریم کا مقام پڑھ کے دیکھو. جب اس کا دل مائل ہوگا پھر اس کو تمام انبیاء کرام کی جو ہسٹری ہے وہ مارک کر کے دیں گے، اب یہ پڑھ کے دیکھو. پھر جب وہ سب کچھ پڑھ لے پھر اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے پھر اس کے بعد اس کو وہ بتائیں. پھر جب وہ بتائیں تو پھر اپنا مقام سمجھائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چن لیا ہے، ہم وہ امت ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے، جو جنت کے اندر سب سے زیادہ ہوگی، جو جنت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے پہلے انٹر ہوں گے. تو جب آپ اس طرح گریجولی سمجھاتے ہیں نا، پھر آپ کے عمل میں آپ اس کے ساتھ مسکرا رہے ہیں، آپ اس سے محبت سے بات کر رہے ہیں، آپ نے اس کے معاملات میں اس کو آسانی دی ہوئی ہے، آپ اس کو توجہ دے رہے ہیں، کیونکہ نفرت تو نہیں پھیلاتا اسلام، تو ہے ہی انسانیت کے لیے ہے قرآن. لیکن ہم ایز اٹ از قرآن نہیں پکڑا سکتے، ہم قرآن نہیں پکڑائیں گے. عربک میں جس طرح اس وقت ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہم نے اس کو اپنے دل سے لگایا ہوا، اس طرح نہیں پکڑائیں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ باوضو ہونا شرط ہے اس کے لیے. ہم بھی نہیں پکڑ سکتے نا، باوضو ہونا شرط ہے. جس کو وضو کا نہیں پتا وہ کیسے پکڑے گا؟ اور جب وہ وضو کر کے نہیں پکڑے گا تو وہ کتنا زیادہ ایک ظلم ہو جائے گا. تو اس لیے قرآن پاک کی عظمت یہ ہے، لیکن اس کو سمجھانے کے لیے، اس کو بتانے کے لیے ہم نے اس کو سیکھنا ہے، اپنے عمل میں بسانا ہے. اپنے عمل کے ذریعے ہم اس کو قرآن پڑھا رہے ہیں، ہم اپنے
اچھے رویے کے ذریعے اس کو قرآن پڑھا رہے ہیں اور ہم نے اس کو ٹرانسلیشن دے دیا ہے. تو ٹرانسلیشن گھر میں رکھیں, اردو میں, انگلش میں, پنجابی میں, جس لینگویج میں وہ سمجھ سکتے ہیں وہ گھر میں رکھیں, اس کو بے شک وہ پہنچائیں, اس پہ بار بار اس سے کوسچنز کریں, بہت ہی انتہائی محبت سے کوسچن کریں تاکہ وہ اسلام کی طرف مائل ہوں, لیکن ڈائریکٹ قرآن نہیں. پہلی چیز آپ یہ پوچھنا چاہ رہی تھیں کہ جو ہم نماز پڑھ کے اگر ہم کوئی ایک ریل دیکھ رہے ہیں, کوئی چیز دیکھ رہے ہیں اور واپس ہم نے دیکھنی شروع کر دی تو ہمیں نماز جو ہے ہم مانتے ہیں, یقین رکھتے ہیں کہ بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. تو فاطمہ, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ رمضان المبارک سے جب ہم نکلے نا, جب رمضان ہم سے جدا ہو رہا ہو, جب ہم رمضان کو الوداع کر رہے ہوں, اس وقت تک اگر ہمارے اندر تبدیلی نہیں آ گئی تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے ہمارے روزے قبول نہیں ہوئے. اب جو نماز ہمیں کسی بھی غیر شرعی چیز کی طرف اٹریکشن کو ہمارے اندر سے نہیں ختم کر سکی, ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ پھر ہماری نماز ادا ہوئی یا نہیں ادا ہوئی. کیونکہ ایٹ لیسٹ نماز کے فوراً بعد آپ کی کیفیت وہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ کی کیفیت وہ ہو جاتی ہے جب آپ دعا مانگ رہے ہیں, جب اس کے بعد آپ بہت زیادہ اس طرف آپ نے رجوع کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو, آپ نے اس وقت حاضر ناظر جان کے نماز پڑھی ہے, نماز کو ادا کیا آپ نے, کہ آپ واپس کنیکٹ نہیں ہوتے ایسی کسی چیز سے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جب مساجد میں جو صفیں بچھی ہوئی ہیں وہ بچھی ہی رہتی ہیں, ان کو کسی طرف سے فولڈ نہیں کیا جاتا. مسجد نبوی میں جتنی طرح کی صفیں موجود ہیں کہیں سے فولڈ نہیں کیا جاتا. خانہ کعبہ میں جتنی طرح کی صفیں موجود ہیں کہیں سے فولڈ نہیں کیا جاتا, اگر کسی کو پورشن میں ہے, ٹھیک ہے, اول تو ویسے ہی ادا ہوتی ہے. تو اب جس جگہ کے اوپر جو کارپیٹ مسجد نبوی میں جدھر جو کارپیٹ, جو صف, جو چیز موجود ہے وہ ایز اٹ از ہوتی ہے. تو اس چیز میں کی کوئی وہ ہے نہیں, مطلب ایسا کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے, بلکہ یہ ہوگا کہ آپ یہ سوچیں کہ ضرور وہ کونا فولڈ کرنا ہے, ایسا کچھ ضروری نہیں ہے. بلکہ ہمیں حکم ہے کہ اپنے اپنے گھروں میں, خاص طور پہ خواتین کو, اپنی جگہ باقاعدہ اپنے بیڈ روم میں یا اپنے گھر کے کسی کارنر میں اپنی عبادت کی ایک جگہ فکس کر کے, پاک صاف جگہ ہو وہ, اور بچھی رہ جائے نماز وہاں پہ, تاکہ ہم دوبارہ جا کے بیٹھیں, بار بار اس طرف دیکھیں, بار بار دل اس کونے کی طرف کھینچے, اور بار بار ہم نماز کو محبت کے ساتھ ادا کرنے والے ہوں. تو آپ کی وہ جو جگہ ہوتی ہے نا, وہ جو روحانیت اس جگہ کی ہو جاتی ہے, وہاں بیٹھ کے, وہاں جا کے جب آپ نماز ادا کرتے ہیں, اس کونے میں کھڑے ہو کے جب آپ نماز ادا کرتے ہیں, تو ویسے ہی پلٹ کے آنے کا دل نہیں کرتا دنیا کی طرف, اس طرح کہ واپس ہم کوئی ریل یا کوئی چیز فوراً آن کر لیں. اس میں یہ بھی حکمت ہے. دوسرے یہ کہ نماز میکسیمم جگہوں پہ ادا کرنی چاہیے. کچن بھی اتنا پاک ہونا چاہیے کہ آپ قبلہ رخ وہاں بھی نماز پڑھ سکیں. آپ کا لیونگ روم, آپ کے پورے بیڈ رومز, آپ کا پورا گھر اتنا پاک ہونا چاہیے, ظاہر جو ناپاک جگہ ہیں ان کے علاوہ, کہ آپ وہ ہر جگہ نماز پڑھ سکیں. زمین میں میکسیمم جگہیں گواہی دیں کہ انہوں نے یہاں پہ سجدہ کیا تھا, لیکن ایک فکس جگہ بھی ہونی چاہیے جہاں میکسیمم آپ عبادت کرتے ہوں, جہاں تہجد سے اشراق آپ بیٹھتے ہوں, جس جگہ کے اوپر, تو وہاں کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو فولڈ کرنے کی. تو اب انشاءاللہ العزیز کل ہمارا جو فوکس ہوگا وہ وحی کی جو اہمیت اور وحی کی جو مختلف صورتیں, اس کی کیفیت اور قرآن کی عظمت, انشاءاللہ ابھی اس سے لے کے ہم نے پہلے سپارے کو سٹارٹ کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ, ٹھیک ہے. تو پہلے پوری ڈگنیٹی, پوری ورث سمجھ میں آئے گی نا قرآن کی, تو اس کے بعد لطف آئے گا قرآن پڑھنے کا. اس لیے میری کوشش ہے کہ وہ چیزیں ہم بہت اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کر لیں. چھوٹی سی دعا کر لیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا اللہ رب العزت, یا اللہ رب العزت, یا اللہ رب العزت, یا اللہ اپنی رحمت سے, اپنے کرم سے, اپنے فضل سے, میرے پیارے اللہ, جیسے آپ نے ہم سب کو چن لیا, یا اللہ قرآن کریم کو پڑھنا, سمجھنا, اس پہ عمل کرنا, اس کو آگے پہنچانا آسان بنا دیں. یا اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اپنے حبیب کا, قرآن کریم کا عشق عطا فرما دیں. یا اللہ ہماری اولادوں کو, ہمارے گھروں کو, یا اللہ ہم سے جڑے ہوئے ہر رشتے کو یا رب رحمان الرحیم اپنی رحمت سے قرآن پاک کے لیے چن لیں.
میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ اس میں ہماری حفاظت فرمائیں یا اللہ اس کی برکت سے اپنی رحمت سے ہمارے جتنے مسائل ہیں ہمارے گھروں میں جتنی بیماریاں ہیں یا اللہ جتنی طرح کے مسائل ہیں میرے رب میرے پروردگار ان سب کو حل فرما دیں یا اللہ ان تمام مسائل کے حل پہ کن فرما دیں اللہ ہر جائز خواہش کے پورا ہونے پہ کن فرما دیں یا اللہ ہر بیمار کی شفا کے لیے کن فرما دیں اور میرے پیارے اللہ اس عظیم کام کو یا اللہ جو کام ہم نے فرینڈس فار جنہ میں شروع کیا ہے یا اللہ نور علی نور کو شروع کیا ہے یا اللہ مدرز اینڈ ڈاٹرز کو شروع کر رہے ہیں میرے اللہ شافین کو شروع کر رہے ہیں یا اللہ سیرت النبی پہ شروع کر رہے ہیں جو چینل اللہ اپنی رحمتوں سے یا اللہ ان تمام کاموں کو قبولیت کا درجہ عطا فرما دیں اور یا اللہ ان سب کا مرکز یا اللہ عائشہ کو بنا دیں اور یا اللہ اس کام سے ہماری آخری سانس تک ہمیں جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائیں ہم سے دین کا کام لے لیں یا رب ہم سے دین کا کام لے لیں یا رب ہمیں قبول فرما لیں اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے یا اللہ ہمیں جنت الفردوس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس میں گھر عطا فرما دیں آمین یا رب العالمین آمین یا رب العالمین آمین یا رب العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس میں گھر عطا فرما دیں آمین یا رب العالمین آمین یا رب العالمین اور ہمیں بہترین صدقہ جاریہ بنا دیں اپنے والدین کے لیے اور ہمارے ہر اچھے عمل کی ٹھنڈک ان کی قبور تک اور ان کی جنتوں تک پہنچا دیں آمین یا رب العالمین انشاءاللہ العزیز کل ملاقات ہوگی درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی اپنے کوسچن بھی تیار رکھیے گا انشاءاللہ تعالی ڈسکشن بھی کریں گے آگے بھی پڑھیں گے انشاءاللہ اور اس کو آپ نے آگے پہنچانا ہے انشاءاللہ اس وعدے کے ساتھ اجازت لے رہی ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ